الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد اللہ تعالیٰ نے امام ادارہ جعفریہ سینٹر کی چوتھی مجلس ہے، فورتھ مجلس، سورہ حمد کے ان کلمات کے اوپر کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ کل میں نے کچھ باتیں واضح کی تھی کہ عبادت بھی اللہ کی، اسی کی عبادت اور کسی کی عبادت نہیں، اور دعا بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں پہلی مجلس سے کہہ رہا کہ ڈائریکٹ مانگنے کی کوشش مت کرو، واسطہ دے کر مانگو۔ جتنا تم واسطہ دو گے اتنی جلدی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اگر آخرت کے لیے دعا کرنا ہے، آخرت کے لیے، یو نو واٹ از آخرت، یہ اللہ کا رسول کہتا، میں نہیں کہہ رہا۔ دعا کا ایک اسکیجول دیا رسول نے، ایک کیلنڈر بتایا کہ اگر آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے دعا مانگنا ہے، جو دعا ہم بہت کم مانگتے، ہم دنیا کے لیے دعا مانگتے کہ اٹلانٹا میں ہی رہیں ہمیشہ، نہیں، اگر یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے آخرت صحیح کر، which is very difficult نا، سن رہے تو سب لیکن پتہ نہیں کتنے مانگتے ہیں۔ یہ جو رضیت باللہ ربوں جو پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ نماز کے بعد، یہ آخرت کے لیے، یہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو ہے دعا عدیلہ ہے، دعا عدیلہ، یہ پروٹیکشن ہے آف یور ایمان، تمہارے ایمان کا پروٹیکشن کی دعا جو آپ مغرب کے بعد عشاء کے بعد یہاں پڑھی، بہت اچھی دعا ہے، ضرور پڑھو رضیت باللہ رب۔ اس سے لاسٹ جو بالکل آخری مومنٹ پہ جب شیطان آئے گا نا تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چلو پوری زندگی نقصان پہنچا رہا، اچھا ہی ہے، نہیں، لاسٹ مومنٹ پہ نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر جب پہنچایا تو ایمان گیا۔ دس از ویری امپورٹنٹ نا، ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ جو رضیت باللہ، آپ ریگولر گھر میں بھی اگر نماز پڑھے تو یہ دعا پڑھو، تو آخرت کے لیے ان لائف آفٹر ڈیتھ، موت سے لے کے جنت کے در میں داخل ہوئے جب تک، یہ پوری آخرت ہے تمہاری۔ 50,000 ایئرس کا وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، مالک یوم الدین، اور برزخ کا پورا پیریڈ ہے۔ جیسے یہاں پہ ایک موت بھی ہوئی نا، ایک مرد مومن کی ابھی کے اس میں محرم سے پہلے شاید میرے خیال سے، آئی ڈونٹ نو، جو موت ہوئی، جوان بیچارہ چلا گیا، میں بڑا عزادار تھا، مجلسوں میں بیٹھ کے روتا تھا، بڑا عزادار تھا۔ اور دیکھیں یہ لائف ہے، اس جوان کی موت جو مجھے یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جوان مر گیا، تو اس کی موت ہم سب کے لیے ایک الارم ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایسا الارم ہے کہ وہ بندہ جب سویا ہوگا تو وہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اٹھوں گا نہیں، الارم نہیں ہے۔ جب سویا ہوگا، رات کا کھانا کھایا ہوگا تو اس سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری زندگی کا آخری کھانا ہے اٹلانٹا کا۔ جب بستر پہ گیا ہوگا تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں بستر سے میں خود نہیں اٹھوں گا، کوئی اٹھائے گا۔ سمجھو یار، یہ زندگی ہے، ایمان کو مت چھوڑو۔ کل جو میں نے مجلس پڑھی نا، ایمان کا پروٹیکٹ کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ساری نمازیں، ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائیں گی اگر ایمان رخصت ہو گیا تو۔ ایمان اس ولایت علی، مولا علی کی محبت ہے، قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، سب واجب ہے، ضرور کرو۔ کوئی مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے، میں یہ غلط نہیں بول رہا، یہ سب واجب ہے، علی کا چاہنے والے کو کرنا ہے۔ شیعہ کی پہچان ہے قرآن پڑھے، شیعہ کی پہچان ہے نماز پڑھے، لیکن پڑھ کے غرور مت کرو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن سمجھتا ہوں۔ ارے جب بڑے بڑے نہیں سمجھے تو تم کیا سمجھو گے؟ عربی دان نہیں سمجھے تو تم کیا سمجھو گے قرآن؟ آج مجھے کچھ بولنا نہیں ہے، میں نے کل بہت بولا، آج نہیں بولوں گا، اس لیے کہ ان کو میسیج چلا گیا، آج فونز بھی آئے کہ بہت بولا۔ میں نے کہا کچھ نہیں بولا، بولنا ہے۔
میں نے کیا بولا؟ جو حقیقت ہے وہ بولی، جو ریالٹی ہے وہ بولی. شرم آنا چاہیے. اٹس اے ریئلی شیم اگر علی والا ایسا بولتا ہے. آج اگر پیسہ آ گیا، طاقت آ گئی، بولنے کی طاقت آ گئی، چلنا پھرنا آ گیا، تو اس کا مطلب ہے تم اس سے ٹکر لو. یہ سوچو جب بڑے بڑے نہیں رہے تو تمہارا کیا حشر ہوگا. صدام بھی ایسی فخر کر رہا تھا، ایسی غرور کر رہا تھا، کیا حشر ہوا؟ گٹر میں سے نکلا. ظلم کا نتیجہ نیچے ہے بابا، یاد رکھو. ظالم کو اللہ کبھی پناہ نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، اس لیے کہ جلدی وہ کرے جس کو اپنی حکومت کا ڈر ہو. نہیں جلدی کون کرتا کہ حکومت چلے جائے گی، طاقت چلے جائے گی، اقتدار چلے جائے گا، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو. نہیں، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے. تو جلدی وہ کبھی نہیں کرتا. 30 سال صدام کو حکومت دی تھی، 30 ایئرس. صدام کو تو 30 ایئرس دی نا، فرعون کو 500 سال 1000 سال دی جب پیرالل آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ کبھی جلدی نہیں کرتا. اس نے اور کیا کیا؟ وہ جب دیکھا ہر طرف سے نقصان ہو رہا تو اس نے ایک تیر چھوڑا آسمان کی طرف کہ میں خدا کو مار دوں گا، آسمان کے خدا کو. اللہ نے بھی اس سے مذاق کیا، کہا فرشتوں سے کہا اس تیر کے اوپر تھوڑا خون لگا دو. خون لگا کے جب تیر نیچے آیا تو خون والا، اس نے کہا اب تو کنفرم ہو گیا کہ اوپر والا مر گیا. اللہ بھی مذاق کرتا. تو یہ مت سمجھو کہ تم کو اگر ڈھیل مل رہی تو اس کا مذاق نہ ہو. ڈرو اس لمحے سے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یار میں بیفور آئی فارگٹ 3 دن سے مسلسل میں بول رہا جناب سلمان کا نام بولوں گا، میں بول رہا نہیں. ہر بندہ مجھے لٹرلی عورتوں نے بھی پوچھ لیا بھائی کوئی نام ہے؟ روز با، کئی نام ہے سلمان کے. میں اسی لیے نہیں بول رہا. یہ نام تو جب وہ اس گھر میں پیدا ہوئے تھے. میں یہ نہیں بولتا کہ سلمان نے کبھی بھی غیر خدا کے سامنے سر جھکایا. یہ ہمارا ایمان ہے. جو ایمان کے 10 درجے پہ ہو، میری پہلی مدرس یاد کرو، سلمان نے کبھی کسی غیر خدا کے سامنے سر نہیں. روز با اس کا جو نام تھا، محسبہ بھی نام ہے. تو یہ نام تاریخ میں ہے، لیکن یہ کب کے نام ہے؟ اللہ کے رسول سے 200 سال پرانے. تو اب آپ سوچو 1400 اور 1600 ایئرس پرانی ہسٹری کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، یا 1700 یا 1800. اگر 400 سال لیتے تو اتنا پرانا نام ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ فارسی نام ہے تو اس کے 1000 معنی ہو سکتے. اور ہم کو اس کی تحقیق میں جانے کی ایک یہ مت کرو یار سلمان کا نام تھا اپنے بیٹے کا نام رکھ لوں گا، یہ نہیں کرنا. یہ نام جو سلمان کا تھا یہ اس وقت تھا. سلمان رکھو اپنے بیٹے کا نام، برکت ہوگی. ضرور رکھنا. سلمان رکھنا، ابو ذر رکھنا، مقداد رکھنا، میسم. اب آپ بولیں گے یار ماڈرن نامز کہاں ہیں؟ یہ بالکل ماڈرن نام چاہیے ہم کو. ٹیری، جیمز. میں کچھ بول گیا. اچھا خاصا بندے کا نام جمیل، اس کو جیمز پکار رہے. جعفر، جیف. واٹ ڈو یو مین جیف؟ ٹونی، ارے طاہر کا نام ٹونی ہو گیا. آپ سوچو یہ نام بگا، نام کا اثر ہے. یہ یاد رکھو، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میں جو بول رہا ہوں. نام کا اثر ہے. آپ لکھ جا کے یہ وہ نام رکھیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. میرے پاس لوگوں نے آگے کہا مولانا پلیز کوئی یہ دن یہ ٹائم پہ 12:18 پہ جمعے کے دن یہ بچہ پیدا ہوا، اب اس کا نام رکھیے. آپ ستاروں کو دیکھ کر رکھیے. سٹار کیا بولتا؟ 12:18 کی ولادت ہے. سٹار کیا بول رہا؟ میں نے کہا وہ دن کیا تھا، تاریخ کیا تھی؟ تو کہا 3 شعبان. میں نے کہا وائی آر یو کمنگ ٹو می؟ تم کو عقل ہے، میرے پاس کیوں آئے تم؟
اگر صحیح مومن ہوتے تو حسین رکھتے. یہ 12 منٹ 18 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ مولویوں کی باتیں، ہمارے مولوی نہیں ہیں. ملاؤں کی بات ہے ہمارے پاس. میں نے کہا یہ کیا بول رہا ہے، وہ ستارہ کیا بول رہا، وہ ستارہ کیا بول رہا. میں نے کہا یار تم اس کے در پہ کیوں نہیں جاتے جس کے دروازے پہ ستارہ اترا. صحیح بول رہا نہیں؟ یہ چکر میں پڑھو ہی مت. ستارہ کیا بول رہا 12:13 یہ سب بکواس ہے. ہمارے پاس معصومین کے شہادت جملوں کا ذمہ دار. ٹیلی فون نمبر لو، ای میل لو. کوئی بولتا ہے تو مجھ سے پوچھو. میں کوئی اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. میں پھر بول رہا ہوں میں طالب علم ہوں، لیکن میں گارنٹی کے ساتھ یہ بول رہا کہ ہمارے پاس معصومین کے شہادت ہے کہ ہمارے ناموں پہ نام رکھو تو برکت ہوگی. لڑکیوں کے نام رکھو، نرجس رکھو، رباب رکھو، لیلا رکھو، سمانہ رکھو. یہ نام بیویوں کے نام پہ نام. فضا رکھو، اسما رکھو. مولا کے غلاموں پہ نام رکھو. جان رکھو، سلمان رکھو، بوزا رکھو، خمبر رکھو. یہ سب ناموں میں برکت ہے. یہ ادھر ادھر جانے سے ان کے دروازوں پہ جانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. جاؤ تو مولا حسین کے دروازے پہ جاؤ، مولا علی کے دروازے پہ جاؤ. تو ہمیشہ بچوں کے ناموں میں چیک کرو. یہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کہ اگر تم چاہتے بہترین نام، مجھ سے اگر کوئی پوچھے لڑکی کا نام تو میں زہرا نرجس بولتا ہوں. I always recommend this name. زہرا نرجس. Why I recommend? Why? اس لیے کہ زہرا کے معنی روشنی کے، برائٹنس، نور. نرجس کے معنی خوشبو، پھول. اور یہ بی بی کا نام ہے اور ان کی آخری بہو کا نام ہے. اگر کسی لڑکی کا نام زہرا نرجس ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں روشنی ہو، تو رکھو زہرا نام. زہرا سے بڑا کوئی نام ہے؟ ارے یہ وہ نام ہے کہ اس نام سے تمہاری تقدیر بدل جائے، تسبیح بدل جائے، تقدیر ڈیسٹینی بدلے. تو بہرحال بات ادھر ادھر نکل رہی. تو سلمان کا نام وہ تھا. کل جب بات چھوڑی میں وہیں سے لے کے چلتا. عبادت بھی اللہ کی ہے، دعا بھی اللہ سے مانگنا. اور دعا مانگو تو معصومین کے وسیلے سے مانگو. کل ابھی میں نے وہ اسکیجول دے دیتا آپ کو کہ کیسے مانگنا. آخرت کے لیے اگر مانگنا ہے، یہ بہت میں جو آپ کو دے رہا اس کو لکھ لو، بعد میں لکھ کے یا آپ کی مدرس یوٹیوب پہ رہتی ہے وہ دیکھ لو اور اس انداز سے مانگو. آخرت کے لیے مانگنا. اللہ کا رسول سے حدیث ہے یہ کہ اگر تم کو لائف آفٹر ڈیتھ کے لیے مانا، موت سے لے کے قیامت تک، تو میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو اور میرے بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دو. یہ 4 واسطے دے کر اللہ سے بولو کہ پروردگار میری آخرت خیر کے ساتھ گزرے. ہر نماز میں دعا کرنا، روزے پہ جانا کہیں کہ پروردگار میرا خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان پر مروں. اصل چیز وہ ہے. تو 4 معصومین کا واسطہ. اور اگر کوئی تم پہ ظلم کر رہا، جیسے دنیا میں لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کرتے، آپ لوگ نہیں کرتے، میں بول رہا، باس اپنے امپلائیز پہ ظلم کر رہا، یہ اس پہ ظلم، اس پہ ظلم، شوہر بیوی پہ کر رہا. اب بیوی شوہر پہ کر رہی وہ تو نہیں بولتا میں تو، لیکن آج کل کس کی مجال ہے جو شوہر کر سکتا. اگر کوئی ظلم کر رہا، اگر کوئی ظلم کر رہا، وہ مومن نہیں ہے جو ظلم کرے. یاد رکھو وہ مومن نہیں ہے، وہ امام حسین کا عزادار نہیں. وہ تم کو آبزرو کرنا ہے مولا حسین کی عزاداری کو. ایک چیز یاد رکھو، مجھے آج بہت تکلیف ہوئی، ممبر سے بڑا تکلیف. یہاں میرا مولا گواہ ہے، اس سے زیادہ میں نہیں بولتا. مجھے بہت تکلیف ہوئی لیکن میں بول نہیں سک رہا ممبر سے وہ بات کہ اتنا چینج ہماری کمیونٹی میں آ گیا. احساس ختم ہو گیا، فیلنگز ختم ہو گئے. آپ کی اٹلانٹا کی بات کر رہا ہوں، کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا. میں نہیں بولوں گا لیکن میں بتا رہا آپ کو، مولا حسین گواہ، اس سے بڑی بات نہیں بولتا میں کہ ہمارے لوگ اس طرح سے تم کو امپورٹنس آف دا ڈے نہیں معلوم ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اٹس اے ریسپانسبلٹی آف یور پیرنٹس کہ یو ہیو ٹو ٹیچ یور کڈس کہ امپورٹنس کیا ڈے کی. اربعین ہو، عاشورہ ہو،
21 رمضان ہو, 28 سفر ہو, بیوی کی شہادت ہو, یہ سب امپورٹنٹ ڈیز. ایک چیز یاد رکھو, ان دنوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. یہ مت سمجھو کہ آج تمہارے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے, تم ملینر بن گئے, تم بڑے بڑے بنگلوں کے مالک ہو گئے, بڑا بینک بیلنس ہو گیا, بولنے کی طاقت آ گئی, تم سمارٹ لگ رہے. نو, یہ سب چیزیں ایک لمحے میں ختم ہو سکتی. یہ یاد رکھو دوستو, زبان کے کنٹرول رکھو, اپنے ایکشنز کو چیک کرو کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. آج ڈے کیا ہے؟ تمہارا باپ مر گیا, تمہاری ماں مر گئی, تو تم ایسے آبزرو کرتے وہ دن کو. امیجن کرو اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ کیسا رہتا, جیل لگا کے فل کر کے رہتا. باپ مر گیا تو سر پیٹتا رہتا, یتیم ہوتا نا. بہرحال میں زیادہ نہیں بولتا. تو اگر کوئی ظلم کر, یہ ظلم عظیم ہے, اس لیے میں بول رہا, یہ ظلم عظیم ہے. اور ایک چیز یاد رکھو, بہت امپورٹنٹ جملہ بول رہا, غور سے سننا. اللہ اپنے گناہگار کو معاف کر دے گا, حسین کے گناہگار کو نہیں. میں نے بہت بڑی بات بولی ہے. اللہ ہو سکتا اپنے گناہگار کو معاف کر دے. اگر کوئی گناہ کرا ہوا ہے, ہو سکتا وہ غفور و رحیم ہے, وہ معاف کر دے. لیکن مولا حسین سے ٹکر لو گے, ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. یاد رکھو, یہ بتاؤ بچوں کو کہ بیٹا حسین کا احترام کرو, حسین کو ریسپیکٹ کرو. آج ہماری جو ہم بچے ہوئے, جو ہم دنیا میں موجود ہیں, آپ کیا سمجھ رہے؟ یار میں پوری دنیا گھومتا صبح شام, میں 5 دن کے لیے آیا یہاں پہ, ایک مجلس ہے, اپنی آنکھوں سے 1000 چیزیں دیکھ کے آ رہا ہوں. انڈیا میں, یورپ میں, امریکہ میں, ہر شہر میں شیعت ایک نیل کے اوپر ہے, نیل کے اوپر. پوری دنیا کی شیعت ایک نیل کے اوپر ہے. امام علی کی محبت میں آج سے غور سے سنو پلیز, 50 سال پہلے, 50 ایئرز پہلے مولا کی محبت میں شیعہ ایک تھا. آپ جو بزرگ ہیں, آپ بتاؤ اپنی جوانی میں جب بیک ہوم آپ لوگ تھے تو ایک ہی شیعت تھی. سب امام علی کے چاہنے والے, 12 امام کے ماننے والے, 14 معصومین کے ماننے والے, سب ریسپیکٹ, کوئی جھگڑا نہیں تھا. آج پوچھ رہا میں آپ سے, امام علی کے نام پہ, مولا علی کے نام پہ ہماری کمیونٹی, شیعہ کمیونٹی 4-5 حصوں میں بڑھ گئی, پاکٹس میں شیعت ہو گئی. You understand what I mean? پاکٹس میں شیعت ہو گئی. اور امریکہ میں بھی آ گئی ویسی. امریکہ بچا ہوا تھا, پاکٹس میں ہو گئی. علی کے نام پہ جھگڑا کر رہے, عزاداری کے نام پہ جھگڑا کر رہے تم. یہ کیا ہے؟ یہ شیعت ہے. پھر ہماری نماز ہے, کیا فائدہ یار وہ نماز کا؟ شیعت پاکٹس میں بدل گئی. اتنی افسوس ہے, میں نہیں بول سک رہا. میں تو دیکھتا ہوں کبھی اس آپ کے شہر سے وہاں ادھر گیا, وہاں دیکھ رہا, وہاں شہر سے وہاں جا رہا, وہاں دیکھ رہا, وہاں شہر سے وہاں جا رہا. تم شکر کرو گے تمہاری جماعت سیفٹ ہے, پروٹیکٹڈ ہے. شکر کرو تم. پاکٹس میں شیعت ہوگی, یہ پاکٹس میں شیعت. میرا جتنا ایکسپیرینس ہے نا کس کو بھی نہیں ہے. میں روز گھومتا ہوں, 9 مہینے ٹریول کرتا ہوں, میں خسر نماز نہیں پڑھتا الحمدللہ. یہ سب مولا حسین کا صدقہ ہے, صرف بیوی کا صدقہ ہے, زمانے کے امام کا کرم ہے. ہر جگہ نئی شیعت ہے. پہلے آج سے 20 سال, 25 سال, 30 سال پہلے ایک شیعت تھی, آج پوری شیعت بدل. کس کے محرمات ختم شروع ہوتا ہے, یہ پاکٹ, یہ پاکٹ, یہ پاکٹ, یہ پاکٹ. یہ اتنی افسوس نہیں ہے, رونے کا مقام نہیں ہے. اب دعا کرو کہ مولا ہمارے ایمان کو بچا کے رکھو. یہ مت بولو کہ آپ یہ مت سمجھو کہ اگر آگ وہاں لگی ہوئی ہے, خدا نہ خاصا, میں غلط کوئی شہر کا نام نہیں لیتا, اگر آپ کے کوئی پڑوس کی سٹی میں آگ لگی ہوئی ہے, آپ یہ مت بولو یار اٹلانٹا پروٹیکٹڈ ہے. نو, اگر تمہارے پڑوس کے گھر میں آگ ہے, تم یہ مت بولو کہ میرا گھر پروٹیکٹڈ ہے, وہ آگ یہاں پہ بھی آ جائے گی. You understand what I mean? وہ آگ وہاں سے یہاں پہ بھی آ جائے گی. یہ سوچو, اولاد بگڑ جائے گی, لڑکیاں بگڑ جائیں گے, تمہارے لڑکے بگڑ جائیں گے, جنریشن بگڑ جائے گا, نسلیں بگڑ جائیں گی. اور اگر بگڑ گئیں, صراط مستقیم سے ہٹ گئیں, تو یو آر ریسپانسبل, پیرنٹس ریسپانسبل. تم سوچو, اگر تمہاری اولاد بگڑ گئی تو تم کو فاتحہ کون پڑھے گا؟ تمہاری خبر پہ کون آئے گا؟
اگر تم یہ بول رہے کہ نہیں میں اپنے اعمال لے کے جاؤں گا تو وہ کوئی نہیں، ایون مر جا یہ نہیں بولتا کہ مجھے فکر نہیں آیا ونف. کوئی آج تک ہمارا مرجے کی کوئی، میں ذمہ دار الفاظ کا کیا کیا بول رہا کہ آج کل کوئی مر جا یہ گارنٹی کے ساتھ مر جا کہ جس کے اوپر گارنٹی ہے کہ اس کے اعمال اتنا عبادت گزار ہوتا ہمارا مرجع. اللہ ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھے. مرجع یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے فکر نہیں ہے میرا بیٹا بگڑ جائے تو. نو، ہم کو ضرورت ہے دوستوں، ضرورت ہے. اگر بیٹا آگے بیٹی آگے تمہارے خبر پہ فاتحہ نہیں پڑھے تو تم کو بخشوائے گا کون؟ یہ شب جمعہ گزر گئی، بیٹا اگر زیارت امام حسین پڑھ کے باپ کو نہیں بخشوائے گا تو کیا ہونے والا ہے؟ اگر 2 رکعت بیٹا آج نماز نہیں پڑھے گا تو باپ تو نیچے پکارے گا کہ میں اتنا لاکھوں ڈالر چھوڑ کے آیا ہوں، اتنا بزنس چھوڑ کے آیا ہوں، نہ میری بیٹی مجھے کچھ بھیج رہی نہ بیٹا مجھے بھیج رہا. تو تڑپتا نیچے سے بیٹھ کے آنکھ کر دے گا باپ. لیکن تم تو مر گئے نیچے. وہ اتنی سی خبر، کل کا سلمان کا واقعہ یاد ہے، وہ کیڑے یاد ہے، وہ زمین کے انسیکٹس یاد ہے. یہ غفلت میں مت رہو. اس سے وہ ریسپانسبل. آج کے دور میں اللہ کا رسول نے جو کہا کہ ایمان کا بچانا مشکل ہے وہ یہ دور ہے. اتنے آسانی سے ہمارے ہاتھ سے شیعت نکلتی جا رہی. ہر آدمی ایک اپنا فتویٰ دے رہا، فکر ہی نہیں ہے کہ دن کیا ہے، عاشورہ ہے، اور تم بیہیو کیا کر رہے ہیں؟ How can you behave this؟ بہرحال پوری مجلس اسی میں پڑھ دوں. آخرت کی دعا کرنا ہے تو 4 معصوم کا واسطہ دو. اللہ کا رسول، بی بی، امام حسن امام حسین. ظلم کوئی کرے تو امام علی کا واسطہ دو. راوی نے کہا کہ مولا یا رسول اللہ امام علی پہ خود اتنا ظلم ہوا، انہوں نے اپنے ظالموں کے ساتھ کچھ نہیں کیا. تو رسول نے پلٹ کے کہا وہ میرا اور میرے بھائی علی کا معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی ظالموں سے کیسا بدلہ لیتا. اس کے بعد کہا کہ اگر شیطان سے بچنا ہے تو میرے چوتھے وارث کا واسطہ تھا. یہ تو ضرور دعا کرنا کہ اللہ شیطان سے بچا لے آلویز. اس کے بعد کہا کہ علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ تھا. میں تیز جاتا. مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، کمر کے درد میں، رزق کی بندی اگر ہو جائے، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے، ہارٹ کے پرابلمز ہو جائے تو 7ویں امام کا واسطہ تھا. موسیٰ بن جعفر، باب الحوائج، باب المراد. اور کہا سفر پہ جا رہے تو 8ویں امام کا واسطہ تھا. رزق میں برکت چاہتے، مطلب $1000 کماؤ 10,000 کی برکت ہو تو کہا میرے 9ویں وارث کا واسطہ دو. عبادت میں شوق چاہتے تو 10ویں اور 11ویں کا واسطہ دو. اور موت آ جائے، تم حق پہ ہے، کوئی مصیبت آ جائے تمہارے پاس، زبردست مصیبت، تو اللہ کے رسول نے ایون اپنے ہاتھ کو یہ گردن پہ رکھا، ایسا رکھ کے کہا اگر تلوار آ جائے تمہاری گردن پہ، تلوار سیکنڈ سے تمہاری زندگی اور موت کے، ایسے موقع پہ بھی تم حق پہ ہے اور دل سے اگر تم نے کہا. ابھی آپ نے اس دعائے فرج میں یہاں کیا کہا؟ عشاء کی نماز پر اقبال بھائی نے پڑھایا، کیا پڑھا آپ نے؟ اسا بولے نا، کیا مطلب اس کا؟ آپ نے کہا اسا الجل الجل الجل، پورے لوگوں نے کہا، سب نے کہا اسا الجل الجل. بہترین دعا، بہت اچھی دعا، ضرور پڑھو یہ دعا. لیکن بول کیا رہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ اور یہ سیئنگ کیا بول رہے کیا آپ؟ اسا کے معنی کیا؟ رائٹ ناؤ. رائٹ ناؤ. اب 3 دفعہ بولے رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ. مولا ابھی آئیے ابھی آئیے ابھی آئیے. گھر ہے ویسا جو ابھی آئے گھر سے؟ ہمارے گھر ویسے ہیں؟ یہ تو آج ایام اعزا کچھ نہیں کر کے آئے. ایام اعزا کے علاوہ جب پڑھے کہ گھر میں مولا کو بول رہے مولا رائٹ ناؤ ابھی آئیے. ابھی تو میوزک بند ہوئی ہے گھر میں، ابھی تو گانا بند ہوا ہے. آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. ڈپلومیسی اسلام میں نہیں ہے، حق ہے. اسلام میں ڈپلومیسی نہیں ہے. ڈپلومیسی کیا؟ تم بھی اچھے یہ بھی اچھا، میں کیوں تعلقات خراب کروں اٹلانٹا میں؟ آپ سے بھی ٹرم سے، آپ سے بھی ٹرم سے.
میں کیوں, وائی شوڈ آئی اسپوائل مائی ریلیشن شپ؟ میں ان سے بھی اچھے, عورتوں میں بھی یہ بیماری ہے کہ یہ بھی ان سے بھی تعلقات, ان سے بھی تعلقات. میں اگر ان سے بگاڑ لوں گا یا ان سے بگاڑ لوں گا تو میرا نقصان ہوگا, ہو سکتا ہے میرا بزنس میں افیکٹ ہو سکتا ہے کبھی یہ میری مدد کرے. اور ہم چاہتے یہی کہ سب سے مل کے رہے. لوگ بولتے نہیں مولانا ہم اپنا پیار اچھا رکھنا. واٹ ڈو یو مین پیار؟ حق بولو. یہ جو ہے نا سب سے زیادہ نقصان ہے, سب سے زیادہ. حق بولنے کی عادت ڈالو. اب میں آپ کو بولوں یہاں روک کے ایک بات. یہ سال رمضان میں آسٹریلیا میں تھا, 3 سال سے رمضان میں سڈنی, میلبورن, ایڈیلیڈ پڑھا. یہ سال ایڈیلیڈ میں تھا فرسٹ ہاف, دین میں آئی کیم ٹو میلبورن. تو وہاں پہ لوگوں نے کہا مولانا شیخ نمر کو جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں نا ماشاءاللہ, کچھ بولو یار. شیخ نمر کی مغفرت, سب کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند سلوات. تو اس نے کہا, یہی سال کا واقعہ نا, 2 جنوری 2016 دس ایئر نا. تو اس نے کہا مولانا شیخ نمر کو کیا ضرورت تھی؟ وہ بڑے اپنے آپ کو سو کر بڑا ایجوکیٹڈ, بڑا پیسے والا, ہائی فائی بندہ تھا. میں ہائی فائی سے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ وہ بیٹھ کے بولنے لگا مولانا اب شیخ نمر نے کتنی بڑی غلطی کی. پوروں کے سامنے ڈیبیٹ ہو رہا تھا, کوشچن آنسر ہو رہا, زبردست پورا مجمع بھرا ہوا. مجھ سے کہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی؟ ہی ڈزنٹ نو کہ کتنی سخت حکومت ہے. کیا حشر ہوا اس کا؟ پھانسی دے دیے. خاموش نہیں بیٹھنا تھا. میں نے کہا یار آپ تو آسٹریلین ہے نا, وہ تو سعودی تھا, آپ کو معلوم ہے حکومت سخت ہے, اس کو نہیں معلوم تھا. آپ سمجھو میری بات. وہ وہاں بیٹھ کے ایڈیلیڈ میں بیٹھ کے شیخ نمر کی بات کر رہا, بولتا کہ اتنی سخت, اتنی مصیبت, ایسی زبردست ظالم حکومت, کیا ضرورت تھی بولنے کی؟ خاموش رہنا تھا, اپنی زندگی گزارنا تھا. کیا ضرورت؟ میں نے کہا تم کو معلوم ہے, اس کو نہیں معلوم تھا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, غور سے سنو. میں نے کہا یہ بتاؤ کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا, مادر حسنین کو, کہ میں دربار میں جاؤں گی تو میرا حق نہیں ملے گا؟ میں نے کہا تم فاطمہ کو کیا سمجھتے؟ فاطمہ راز پروردگار کا نام ہے. کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی, مانگوں گی, حق نہیں ملے گا؟ تو اس نے کہا نہیں مولانا وہ بات نہیں ہے. بی بی جو دربار میں گئی تھی وہ حق کے لیے تھوڑی گئی تھی, وہ تو فدق کے جھاڑوں کے لیے گئی تھی. میں نے کہا بہت اچھا ایمان ہے تمہارا. میں نے کہا بی بی جھاڑوں کے لیے گئی تھی, وہ باغ کے لیے, فارم ہاؤس کے لیے, کھجور کے درختوں کے لیے, یہ تمہارا ایمان ہے. میں نے کہا فاطمہ جھاڑوں کے لیے جائے گی. فاطمہ وہ کہ جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے, یہ ہے فاطمہ. کہا پھر کس کے لیے گئی تھی؟ میں نے کہا وہ جھاڑوں کے لیے نہیں گئی تھی, ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا. شیخ نمر نے بھی یہی کیا کہ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹا. اس نے کہا کہ ملا فائدہ کیا ہوا شیخ نمر کو؟ What did he get? وہ تو مر گئے. میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ You want to know? میں نے کہا اب سنو کیا ہوا فائدہ. میں نے کہا چھیڑا کیوں تم نے مجھے؟ یہاں چھیڑا گیا مجھے اس لیے بول رہا, کل سے چھیڑ رہے مجھے. کیوں چھیڑے بابا؟ میں اچھا خاصا رضوان بھائی کے گھر میں ریلیکس ہوں. ایک سال بات پڑھے محمد والے. میں نے کہا تم بولتے اس کو ملا کیا؟ شیخ نمر کو کیا ملا؟ دفن ہو گیا. میں نے کہا یار یہ بولو کہ دنیا میں کتنے شیعہ ہیں؟ ایران میں 90 ملین پلس ہے. یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, سب کانٹیننٹ, گلف, پوری دنیا میں 500 ملین ہوں گے. ہندی, پاکستانی, ایرانی, عربی 500 ملین ہوں گے. 90 پلس تو ایران میں, مور دین 100 ملین تو ایران میں, پلس پورا گلف 500 ملین ہوں گے. اس نے کہا ہاں ہوں گے. میں نے کہا 500 ملین شیعہ ہے. میں نے کہا تم مجھے یہ بولو جب شیخ نمر نے پروٹیسٹ کیا 2012 یا 13 میں تو کتنے لوگ جانتے تھے پوری دنیا میں شیخ نمر کو؟ 20%. اس سے زیادہ تو نہیں جانتے تھے. میں نے کہا 2015 میں جب یہ ورڈکٹ آئی کہ ان کو ہینگ کرو, ایک سال میں 2015 میں کتنے لوگ جانتے تھے
پوری دنیا کے شیعہ 50%. میں نے کہا 2 جنوری 2016 کو جب ان کو ہینگ کیا گیا تو اب کتنے جاننے لگے؟ 99%. ہر شیعہ، میں تو ریموٹ ایریاز میں گیا، وہاں پہ بھی ان کے لیے پروٹیسٹ کیا گیا، ان کے لیے کام کیا گیا. میں نے کہا پورا ہندوستان میں ریموٹ ایریاز میں گیا جہاں امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ شیخ نمر سے ان کا کیا رشتہ ہے، ہمارا کیا رشتہ. آپ یہاں بیٹھے ہوئے اتنی دور، شیخ نمر سعودیہ میں، کبھی دیکھا نہیں. میں نے کہا 90 ملین 500 ملین شیعہ، تم بول رہے کیا ملا ان کو؟ اگر وہ 500 ملین نے ایک سلوات پڑھی ہے، ارے یار ایک سلوات پڑھی ہے تو 500 ملین سلوات کا تحفہ ملا. ایک الحم پڑھا ہے تو 500 ملین. امیجن کرو دنیا میں اتنا بڑا ریکارڈ کس کو ملتا؟ آپ مرو میں مرو، اتنا کوئی پڑھتا؟ کچھ نہیں تو سلوات تو ملی. کیا سمجھ رہے تم سلوات کو؟ اب ایک سلوات پڑھے محمد والے. یہ ریوارڈ ہے، یہ ریوارڈ ہے، یہ ریکارڈ ہے مولا کا کہ دلوں میں ڈالا کہ پڑھو اس کے لیے سلوات. ہر شیعہ نے پڑھا، عورت مرد لڑکی سب نے سلوات کا گفٹ تو ملا. میں نے کہا اگر وہ نارمل ڈیتھ ہوتی تو 1 لاکھ آدمی بھی نہیں پڑھتا، 1000 ان کے خاندان والے پڑھتے، کچھ لوگ پڑھتے. اتنا ان کو تحفہ وہ کیری کرے اپنے ساتھ. تم بول رہے کیا ملا؟ اور وہاں جو ملنا تھا وہ تو بہت ملا ہوگا. کم از کم اس نے بولا تھا، وہ مرد تو تھا. میں نے کہا تمہارا رشتہ دار تھا جو تم کو بڑی فکر ہے کہ کیوں اس نے کیوں کیا، تم سے کیا؟ تم نے تو کچھ ایگزیکٹلی آج وہی چیز ہے، خود تو کچھ نہیں کریں گے، جو اچھا کر رہا اس پہ اعتراض. یہ بہت بڑا میسیج تھا میرے کو سب کے لیے. اگر کوئی کام کرے تو اس کو پیٹ کرو، مورل سپورٹ دو. یہ مت بولے یہ کیوں. یہ عادت ہو گئی کہ کوئی کھانے پہ بلایا، میرے ساتھ ہوا، پورا گروپ ہم لوگ کھانے پہ گئے ایک فیملی کے پاس. 10-12 کو بیچاری ان کی وائف نے اتنی محنت کر کے 2 دن سے، جگہ کا نام نہیں بولوں گا، آپ ہی کے امریکہ کی، امریکہ میں دعوت دینا ہی بڑی بات. میں کچھ بول گیا اس لیے کہ یہاں پہ سب جاب کرتے ہیں، پھر دعوت کو کون دیتا، کون بلاتا بھائی؟ دیکھیں میں اپنے لیے نہیں بول رہا، اس لیے میں تو کل کا ایک ہی دن ہے، کل بھی میں بک ہوں اور پرسوں صبح انشاءاللہ چلا جاؤں گا. میں ایک دوسرے کو بول رہا، ہمیشہ یاد رکھو ایک مومن دوسرے مومن کو ضرور بلائے. آپ 1 سے 2 دفعہ بلائیں گے تو آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے. وداؤٹ مائی پرمیشن ہاؤ کین یو کال. نہیں میں کچھ بول گیا ایسے تو بہرحال کھانے پہ کوئی بلائے، ہم دیکھو کوئی عورت آپ کو، کوئی فیملی آپ کو کھانے پہ بلائے، کھانا دیکھو عادت دیکھو کیسی. غور سے سنو، یوتھ سنیں. کھانا کھا کے باہر نکلے، دروازے کے باہر نہیں نکلے، ارے وہ سالن میں نمک کم تھا. گناہ کبیرہ ہے، یہ رونے کا مقام ہے کہ تم کو بیچارے بندے نے محنت کر کے مصیبت اٹھا کے تم کو خوشی خوشی عزت کے ساتھ بلا کے کھلایا ایک وقت کا کھانا، تم اس پہ اعتراض یہ کر رہے کہ نمک کم تھا. یہ تو فطرت ہے کہ کوئی اچھا کام کرے، وہ اس نے کیوں کیا، وہ اس نے کیوں کیا، دعوت کیوں کی، اس نے یہ کام کیوں کیا. اب تو یہ کیا ہے، حسد ہے. تم دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے، اس کو اور توفیق دے. حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں، اپنی آگ میں جلتا ہے، خود جل رہا. اچھے کپڑے پہن کے آپ آ جائیں یہاں پہ، مرسیڈیز میں آئے، BMW میں آئے، رولز میں آ جاؤ، جعفریہ میں، پوروں کے بال ایسے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ. میں مثال دے رہا جعفریہ، اس لیے جعفریہ میں پڑھ رہا. آئی ڈونٹ مین دیٹ. مولا سب کو رولز دلا دے یار، تو بولیں گے آمین، اندر سے بھی آمین آ رہی. مولا سب کو بہرحال دیکھیے بات ادھر سے ادھر جاری. آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. یہ دعا کا اسکیجول. سلمان کی بات میں نے کل جان چھوڑی، وہاں سے لے کے چل رہا. آج سلمان ختم کر کے ابوذر پہ آ جاؤں گا. بس 2-3 باتیں کل سنو جناب. ابوذر چھوڑ جائیں گے، ایک ہی بات ہے، کل پڑھو آج پڑھو، ایک ہی بات. اگر آپ بولتے ہیں تو آج جناب ابو طالب بھی پڑھ دو، کل ابوذر پڑھ دو، مجھے کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے، یہ جناب سلمان ابوذر ہو جانے دیجئے، کل جناب ابو طالب اور بی بی ختیجہ پہ مجلس ختم کروں گا انشاءاللہ. آپ لیکن ٹائم پہ آؤ. کل 8:30 بجے ممبر پہ نہیں آؤں گا، کل 8 بجے ممبر پہ آؤں گا.
اللہم صلی علی محمد. تو سلمان اس مردے سے، اس گریو سے، صاحب قبر سے پوچھ رہا تھا. کیا پوچھ رہا تھا؟ میں 2 باتیں بتا دوں، اس لیے ورنہ پھر بولیں گے کہ نام 2 وہ چھوڑ دیا. کل میں بولا تھا کہ میں آج بولوں گا 2-3 باتیں. پہلی چیز اس نے بتائی کہ کیوں ان کو وہ یہ تکلیف ہوئی، اس لیے کہ اس کی زبان تیز چلتی تھی. پلیز بول رہا ہوں اپنی زبان کو پہ کنٹرول رکھو. زبان میں مٹھاس لاؤ، سویٹنس کو لاؤ. جس زبان سے تم علی علی بولتے تو اس زبان میں مٹھاس تو آنا چاہیے نا. امام علی کا نام لینے والا زبان میں مٹھاس کیسا نہیں؟ زبان کے اوپر پورے 5 مجلسیں پڑھ سکتا. اللہ کا شکر ہے. اتنی تکلیف، جو جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا وہ زبان کی وجہ سے ہو رہے. کسی کو ہرٹ کرنا آپ زبان سے ہرٹ کرو، کسی کو تکلیف دینا آپ زبان سے دو. غرور کرنا، یہی میرا مولا بولتا، میرا امام علی بولتا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلی تو پتہ چلا. عورت مرد سب کو بول رہا ہے زبان سے بچو. سب پہلی رات کا جو عذاب ہے نا، فرسٹ نائٹ کا، سعد ابن معاذ کا بھی یہ تھا اور یہ بھی ہے کہ چغلی اسی زبان سے ہو رہی، بیک بائٹنگ اسی زبان سے ہو رہی، حسد اسی زبان سے. سارے گناہ کی جڑ یہ زبان ہے. زبان میں اور اتنا بڑا عذاب، وہ یہ زبان سے تیز بولتا تھا. دوسری چیز اس کا گناہ کیا تھا؟ پیسے والا تھا نا. مدائن کا سب سے بڑا سیٹ تھا. یہ گناہ بار بار نہیں کرتا تھا، کبھی کبھی یہ گناہ، غور سے سنو، کبھی کبھی کرتا تھا یہ گناہ، ناٹ ایوری ڈے. مطلب فیو، بہت ریئرلی کرتا، مطلب مہینے میں 2 دفعہ کر لیا. یہ اس زمانے میں یہ گناہ پیسے والوں کا گناہ تھا، غریبوں کا گناہ نہیں تھا. آج یہ غریبوں کا. میں آپ کو بولوں گا تو آپ بولیں گے یہ گناہ ہے. میں جب آپ کو بولوں گا تو آپ کو یو ول بی شاک. یہ خبر میں یہ عذاب ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو یا نہیں کرو. کل رات میں، آج صبح میں ایک میں اور روایت دیکھ رہا تھا اسی گناہ کے لیے کہ کیا ہوشر ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ میں نے دوسرا گناہ یہ تھا سلمان. اور آپ سوچو، سلمان جیسا صحابی رسول ورید تھا، ہم ورید ہیں. سلمان کو فکر تھی کہ مرنے سے، اس لیے کہ یہ واقعے کے فوراً بعد سلمان کا انتقال وہیں ہو گیا، جب ہی سلمان ختم. آپ سوچو سلمان کو کتنی فکر تھی، سوچ تھی کہ میرا کیا ہوگا جب میں نیچے جاؤں گا. کتنا ڈر تھا. ہم ڈرتے بالکل ایک لمحہ نہیں ڈرتے. سلمان نے اس سے پوچھا کہ تیرا دوسرا گناہ کیا ہے، جبکہ اس زمانے میں یہ گناہ بہت کم تھا، بہت کم، اور پیسے والے کرتے تھے. اس لیے کہ یہ گناہ کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر پلیس پہ جانا پڑتا تھا. پرٹیکولر پلیس پہ جاتے تو یہ گناہ ہوتا. کا گناہ تھا؟ میوزک، گانا. اس زمانے میں گانے پکچرز نہیں ہوتے. پرٹیکولر پلیس پہ جاتے، کسی کے گھر پہ جاتے، ایک جگہ ہوتی، وہاں پہ گانا ہوتا تھا، میوزک ہوتی تھی. تو وہاں بیٹھ کے پیسے والے سنتے. اپنے گھروں سے یہ بھی مجھے معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ مومن جماعت سے کمپلیٹ ختم ہو گئی یہ بات. آئی ایم ریئلی ہیپی. مولا تم کو اجر عظیم دے مومن جماعت. آئی ایم ویری ہیپی، ویری ہیپی. آج بتایا گیا مجھے کہ گھروں سے ختم ہو گئے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ آج ختم ہو گئے نا تو دعا یہ کرو کہ ہمیشہ ایسی رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج اگر ختم ہو گئے تو شیطان کل نہیں آئے گا. شیطان تو آپ کے دروازے پہ کھڑے رہ کے ناک کر رہا ہوگا روز کہ کھولو ان کے گھر میں اور یہ گناہ لے کر آؤ. اس کی تو شکست ہے. تیسرا گناہ کیا تھا؟ میں زیادہ نہیں جاتا ورنہ پوری مجلس اسی پہ ہوگی، ٹائم میرا نکل گیا. تیسری یہ تھی کہ یہ بیٹھ کے غیبت کرتا تھا، لوگوں کی باتیں کرتا تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بول دوں کہ غیبت ہے کیا. غیبت آپ میں کسی سے پوچھو، پوری دنیا میں مجھے ایکسپیرینس ہے اس کا. میں پوچھوں کسی مومن سے آپ غیبت کرتے؟ نہیں کرتے. آپ کسی عورت کو پوچھو، کسی لڑکی سے پوچھو بیٹا تم غیبت کرتے؟ نو، آئی نو اٹس حرام، بٹ واٹ از غیبت؟ آپ اس سے پوچھو کہ غیبت کیا ہے، معلوم ہے آپ کو غیبت کیا ہے؟ میں بولوں غیبت کیا ہے تو بولیں گے ہم نہیں کرتے. مجھے آج تک، ممبر سے بول رہا، آج تک کوئی مثال کے طور پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں اس سے پوچھوں بابا تو نماز پڑھتے ہو؟ تو وہ صاحب اتنا بڑا گناہ، صاحب بولتا کہ نہیں پڑھتا نماز. اس کو معلوم ہے کہ نماز یہ پڑھنا ہے، میں نہیں پڑھا. فائن. جھوٹ بولتے ہو تو اگر وہ بولتا ہے تو بولتا ہے ہاں میں تھوڑا جھوٹ بولتا ہوں، فائن. لیکن غیبت پوچھو آپ کسی سے
بابا تم غیبت کرتے ہو؟ نو نو، ہم غفلت میں. یو نو واٹ از غیبت؟ پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے معلوم؟ قرآن بول رہا، عابد بالغرامی نہیں بول رہا، عابد بالغرامی نہیں بول رہا، قرآن اللہ بول رہا. کیا بول رہا اللہ؟ جو بیک بائٹنگ کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا فلیش کھائے گا، کھلایا جائے گا قیامت کے دن اس کو. سوچ رہے گوشت گوشت. اللہ کا رسول جب معراج پہ گیا تھا تو 8 عذاب کو دیکھا تھا. 8 میری ٹاپک میں نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایئر آؤں گا تو بتاؤں گا وہ عذاب خطرناک. اللہ کا رسول معراج کے سفر میں، جرنی آف معراج، اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 8 عذاب. پوچھا، اور یہ روایت کہاں سے آئی؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی سے ہمارے پاس. مادر حسنین راوی ہیں اس کے کہ بیٹی نے باپ سے پوچھا اور اللہ کے رسول نے شہزادی کو بتایا، اور مولا بیٹھے ہوئے، شہزادی اور مولا رونے لگے. کہا کہ بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معراج کے سفر پہ، جس میں یہ غیبت بھی ہے. وہ عذاب میں نہیں بول رہا آپ سے، میں آپ سے اتنا ہی پوچھ رہا کہ غیبت کیا ہے، واٹ از غیبت. کوئی ایکسپلین نہیں کرتا. سب بولتے کہ سب یہ سیٹسفائیڈ ہے کہ میں تو نہیں کروں. اب سنو 2 منٹ. غیبت ریالٹی کو پیش کرنے کا نام ہے. مثال کے طور پہ واقعہ ہوا، انسیڈنٹ ہوا، اور آپ اس کو مارکیٹ میں لا رہے. مثال کے طور پہ صبح آپ نے واٹس ایپ کھولا اپنا. آج کل سوشل میڈیا پہ جتنی غیبت ہو رہی نا، چیک کرو اپنے سوشل میڈیا کو، کنٹرول کرو. واٹس ایپ کو کنٹرول. واٹس ایپ بہترین چیز ہے، بہت اچھی چیز. سوشل میڈیا از ویری گڈ. بہت بغیر سوشل میڈیا کے ہم رہ بھی نہیں سکتے. آج کا زمانہ نہیں ہے. اور اسلام یہ نہیں بولتا کہ تم سوشل میڈیا کو چھوڑ کے رہو. فیس بک کو کیسا چھوڑیں گے ہم آج کل؟ اللہ کو چھوڑ دیں گے، واٹس ایپ فیس بک کو نہیں چھوڑیں گے. نہیں، میرے ساتھ ہوا کہ ہم جا رہے تھے، ایک بندہ ٹیلی فون اپنے، جو ہمارے وہ تھے اس کا فرزند، میں جگہ کا نام تو نہیں بول رہا، ٹیلی فون اپنا بھول گیا. وہ ایسا پاگل ہو رہا تھا کہ جیسا لاکھوں ڈالرز کا لاس کر گیا. وہ ڈیڈ میرا فون، ارے ڈیڈ میرا. اس نے کہا یار 2 گھنٹے کے بعد آ کے لے لینا فون. بولتا نو آئی کین ناٹ، وداؤٹ فون میں رہوں گا کیسا؟ انہیں روح کی غذا ٹیلی فون ہو گیا. آپ سمجھ رہے؟ تو واٹس ایپ کے اوپر مثال غیبت. واٹس ایپ کے اوپر صبح آپ کے پاس میسج آیا کہ فلاں آدمی نے یہ کیا، آپ نے تحقیق نہیں کی. ایک بندے نے میسج کر دیا کہ یور نون پرسن. آپ نے کہا اچھا ہوا اس کا، بہت اچھا، میں تو انتظار میں تھا اس کی کوئی بات میرے پاس آئے. آپ لوگ نہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا، اس لیے کہ میں صرف جعفری سینٹر کے لیے مجلس نہیں پڑھا. میری مجلس کون سن رہا مجھے معلوم ہے اس وقت پوری دنیا میں. صبح انڈیا میں سنا جا رہی، 6:30 بجے ان لوگوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں آپ کی. تو اچھا، فوراً میں نے بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیا. اس کو 1 لاکھ آدمی کے پاس چلے گیا. اور وہ تھا ہی نہیں، ریالٹی ہوں گی. لیکن اسلام کیا بول رہا؟ آنکھ سے دیکھو، کانوں سے سنو، پھر یقین کرو. اس کے بعد تم کو رائٹ نہیں ہے بولنے کا. کسی کو رائٹ نہیں ہے تم کو بولنے کا کہ وہ ایسا کرتا. مثال کے طور پہ اٹلانٹا میں خدا نہ خاصا اس کی ڈیری کوئن میں یہ ہوا، فوراً فون چلے گئے کہ اس کی ڈیری کوئن میں یہ ہوا. 1 منٹ میں جاتا، مجھے نہیں معلوم. میں آپ سے بول رہا ہوں کیوں، وائی. پھر عورتیں، مرد، بچے سب اچھا فون کر کے بول رہے تم کو پتا ہے اس کے پاس ایسا ہوا، تم کو پتا ہے ایسا ہوا. بامبے میں کسی کے پاس ریڈ ہوا تھا میرے محرم کے عرصے میں، انکم ٹیکس کا. وہ بڑی نون پرسن تھا. ریڈ ہوا ہی نہیں، خالی ایک رومر چل گئی. ہر بندہ پھر آ رہا فون، تم کو معلوم ہوا پھر ریڈ ہوا، تم کو ارے پھر محرم چل رہا. میں نے شام میں رضوی اور خیزر باغ میں اتنا بولا ہوں. میں نے کہا واٹ از دا یوز آف دس محرم؟ یہ مجلسوں کا یوز کیا ہے تمہارا؟ تم غیبتیں کرتے ہو. کسی کے بعد ریڈ ہو رہے تو مومن کو تم خوش ہو رہے. یہ چیزوں کو چیک کرو. غیبت حقیقت کا پیش کرنے کا نام غیبت ہے.
مثال کے طور پہ ایون تم اپنے وائف سے ڈسکس مت کرو. وائف کو بھی بول رہے تو وہ بھی غیبت ہے, بیوی شوہر کو بول رہی تو وہ بھی غیبت ہے. مثال کے طور پہ آپ کے کوئی مومن جماعت میں مثال کی خدا نہ خواستہ کسی عورت کا کچھ ہوا, آپ کی بیوی آپ کو بول رہی تم سنیں اس نے ایسا کیا, آپ کے اچھا اس نے ایسا کیا, آپ اور آگے بڑھ رہے, وائی. اسی طرح شوہر بیوی کو نہ بولے, دوست کرنا, آپ انصاف سے بولو. میرا جملہ غور سے سنو, انصاف سے بولو. اگر ہر آدمی احتیاط کرے گا تو گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ گھر کا ماحول ایسا ہوگا جیسا امام علی چاہتے. 3 گنا بتا دیا بس, اس سے زیادہ, ورنہ سلمان ختم ہی نہیں ہوئیں گے. سلمان کبھی ختم نہیں ہوگا, سلمان ہے وہ. تو آپ سوچیں یہ گناہ کی وجہ سے وہ اس کو پہلی رات میں عذاب میں مبتلا ہو گیا. ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ بس سلمان نے سنا, ہاتھ رکھا, 100 مرتبہ استغفار کیا. 100 مرتبہ استغفار کرو ڈیلی, بہت ثواب ہے. یا 70 مرتبہ کرو, 70 ٹائمز. غور سے سنو, عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز بولو الفو 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 الفو. سلمان نے استغفار کیا, محمد اور آل محمد پہ 18 مرتبہ صلوات پڑھا, 18 ٹائمز صلوات پڑھ کے اٹھ کے وہ جو تختے کے اوپر, اسٹریچر کے اوپر آئے تھے, ایسا بیٹھ کے ایسا لیٹ گئے. لیٹ کے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے ایسی رکھنا, چادر اڑا دینا بس. تو یہ جو جتنے لوگ تھے ان لوگوں نے کہا سلمان تم تو اچھے خاصے ہو, بات کر رہے نا. کہا میرا وقت آ گیا. میرے صادق رسول نے کہا تھا کہ جس دن خبر کا مردہ تم سے سوال کرے وہ آخری دن ہے تمہاری زندگی. کتنا یقین ہے رسول کی بات پہ. لیٹے بستر اسٹریچر کے اوپر اور وہ نکل گئی, ویسے ہی لیٹے رہے, چادر ڈال دی گئی. اب لوگ انتظار میں, ہو رہا کیا, کرنا کیا. سلمان کی وصیت ہے کہ ہاتھ نہیں لگانا میری باڈی کو, غسل بھی ہوگا, کفن بھی ہوگا, نماز بھی. ایک دم گھوڑے کی آواز آئی گنگنانے کی. اب جو پلٹ کے دیکھا سامنے ایک گھوڑا سوار نقاب پہنا ہوا کھڑا ہوا ہے. لوگ پہچانے نہیں, وہ گھوڑے سوار اترا, اس نے نقاب کو الٹا, تو کائنات کا مالک کھڑا ہوا تھا. کائنات کا, زمین اور آسمان کا مالک کھڑا ہوا تھا. مولا کو دیکھا, لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کیا گزر رہے تھے ادھر سے؟ تو کہا نہیں گزر نہیں رہا تھا, میں سلمان کے لیے آیا. بس مولا گھوڑے سے اتر کے چند قدم آگے بڑھے, پورا مجمع دیکھ رہا, قبرستان میں اور بھی لوگ, چند قدم آگے بڑھے, سلمان اسٹریچر پہ چادر اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے. سلمان کی باڈی, میں کوئی جوک نہیں کر رہا, سلمان کی باڈی ایسا اٹھنے لگی اور یہ بولتے ہوئے اٹھ رہی تھی کہ السلام علیکم یا امیر المومنین. تو علی نے کہا سلمان اپنی اصلی حالت میں چلا جا, یہ معجزہ دکھانے کا وقت نہیں ہے. دیکھو محبت علی کا ریوارڈ دیکھا کہ موت اپنے ہاتھ میں ہے. دنیا اور آخرت ایسے لوگوں کے لیے واک تھرو ہے, ہمارے لیے نہیں. ہم تو غیبتیں کر کے بیٹھے ہیں, میوزک سن کے بیٹھے ہیں, آنکھوں سے اتنے پکچرز دیکھیں انڈین موویز. اگر پرانی کوئی ذرا لگی تو اچھا وہ اس تھیٹر میں ریلیز ہوئی تھی. پلیز, اللہ تواب و رحیم ہے, اللہ تواب, اللہ ہم سب کو معاف کر دے. تو بہرحال اٹھے, سلمان کو مولا نے غسل و کفن دیا. اس کے بعد سلمان کو لحد میں اتار, نماز پڑھا کے لحد میں, ان کی لحد بند ہو گئی. بس اللہ ہم سب کو مدائن میں سلمان کی زیارت نصیب ہو, اور سلمان کی جیسی محبت دی اللہ ہمارے دلوں میں بھی مولا کی محبت ایسی رکھے. اور اپنی اولاد کا نام آخری بول رہا سلمان کا کہ سلمان رکھو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سلمان کے بعد جو دوسرا نمبر ہے, دیکھیں کتنے واقعات ہیں کہ چوتھی مجلس کا 3.5 مجلسیں صرف اسی پہ گزر گئی. اتنی ٹاپک, اتنا واسٹ ٹاپک ہے یہ. اب ابو ذر کتنا چلتے نہیں معلوم, لیکن کل بولنا ہے, میں جناب ابو طالب پہ آؤں گا انشاءاللہ. وہ سب سے بڑا محسن ہے, وہ سب سے بڑا محسن. لاکھوں سلام ابو طالب اور بی بی خدیجہ کو, ہماری ماں کو, لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. ہمارے اوپر کیا پوری کائنات پہ احسان ہے یہ دونوں کا. تو ابو ذر الغفاری 9 نمبر کے ایمان کے. ابو ذر مکہ اور مدینے کا, غور سے سنو اب ہسٹری آف ابو ذر. مکے اور مدینے کے بیچ میں 150 کلومیٹر کے اوپر ابو ذر کا گاؤں تھا. ابو ذر کا نام ابو ذر جو ہے, ان کا نام ابو ذر نہیں تھا, جندم ابن جنادہ, جندم ان کا نام تھا. ابو ذر تو زر سے ہوا, کنیت ہے ابو ذر کی, زر ان کا بیٹا تھا. اچھا یہ جو زر ہے یہ فارسی کا زر نہیں ہے, عربی کا زر ہے. فارسی کا زر پیسے والوں کو بولتے, جمع کرنے کو بولتے, یہ عربی کا زر ہے.
نور، روشنی. تو ابو ذر ان کے بڑے بیٹے کا نام ذر تھا، اس سے ان کی کنیت ابو ذر تھی. ایکچولی ان کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا اسلام میں ایکسیپٹ کرنے کے بعد. اللہ کے رسول نے ان کا نام عبداللہ رکھا. اور پہلے ان کا نام، اچھا ابو ذر، پہلے تھوڑی سی ہسٹری سن لے. پہلے ان کا نام جندم ابن جنادہ، یعنی جنادہ کا بیٹا جندم، اور ان کے ایک بھائی تھے جنادہ. ان کے ایک بھائی تھے اور ابو ذر تھے. ان کو کوئی بہنیں نہیں تھی. ابو ذر کی شادی ایک ہی انہوں نے شادی کی تھی. سلمان نے جیسے 2 شادیاں کی تھی، ابو ذر نے 1 شادی کی تھی. اور ابو ذر کی وائف تھی، ان سے ان کو 4 بیٹے ہوئے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام ذر رکھا تھا، ایک بیٹے کا نام محمد رکھا تھا. 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی ان کے سامنے انتقال کر گئی، اور ایک بیٹی جب ابو ذر کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت زندہ تھی، اور ساری وصیت جو ابو ذر نے کی وہ اپنی اس بیٹی سے کی. ان کی وائف کا انتقال بھی ان کے سامنے ہو گیا، اور ذر کا انتقال بھی ان کے سامنے ہو گیا. ذر کی جب انتقال ہوا اور وہ خبر میں ان کو لٹایا تو عجیب جملہ ہے ذر کا، ابو ذر کا. ابو ذر نے، اچھا ان کی خبر کہاں ہے ابو ذر کی؟ مکے سے اگر آپ مدینے سے 200 پلیز غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ ان کی ہسٹری بتا رہا ابو ذر کی. اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مدینہ منورہ سے 200 مائلز کے اوپر ایک ڈیزرٹ تو اس وقت کافی تھا، ایک ڈیزرٹ ہے. ڈیزرٹ کا ایک حصہ ہے جس کو ربضہ کہتے. یہ ربضہ وہ جگہ تھی اس زمانے میں کہ 100 مائلز کے ریڈیس میں، ٹوٹل 100 مائلز کے ریڈیس میں ایک جھاڑ نہیں تھا، ایک پانی کا چشمہ نہیں تھا، صرف پہاڑ تھے. اور ایسا جب وہ تھا، یہ ڈیزرٹ تھا، صحرا تھا کہ لوگ جو قافلے جاتے تھے وہ 100 میل دور سے جاتے تھے، اس لیے کہ یہ راستے پہ کوئی کنواں نہیں تھا، پانی کا پرابلم ہو جاتا تھا. ایسی جگہ پہ اس ظالم حاکم نے ابو ذر کو بھیجا. 2 سال ابو ذر اس ڈیزرٹ میں رہا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور وہیں پر ابو ذر کا انتقال ہوا. میں نے جو آپ سے کہا کہ کبھی عمرے پہ چلو، میں آپ کو وہ سی ڈی دے سکتا. ربضہ کی سی ڈی میرے پاس ہے کہ جہاں آج بھی ابو ذر کی خبر ہے. یہی تو کمال ہے، جس کو 100 اتنی دور بھیجا، 3 سال اس ڈیزرٹ میں رہا. آج ابو ذر کی خبر ہے، جس نے بھیجا وہ ظالم کا پتہ ہی نہیں. آپ سب تو یہ ان کی خبر ربضہ میں. تو یہ جب ابو ذر کا بیٹا ذر کا انتقال ہوا، جوان بیٹا بوڑھے باپ، کیوں ہوا انتقال؟ پتے کھا کے زندگی گزاری انہوں نے اس وہاں پہ، جڑیں کھا کے، روٹس کھا کے زندگی گزاری. یہ ظالم حاکم نے جب ابو ذر کو بھیجا تھا، اس کے ساتھ 50 فوجی کو بھیجا جو بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے کہ ابو ذر یہ ڈیزرٹ کو چھوڑ کے کہیں اور نہ چلے جائے. کیوں چلے جائے؟ اس لیے کہ اچھا ان کے لیے کھانا آتا تھا لیکن اونٹ کٹتا تھا، اور ابو ذر بھوکا اور پیاسا رہا. 2 سال جڑوں کو کھا کے، جو کچھ روٹی ملتی وہ روٹی کھا کے گزارا. ذر کا انتقال ہوا، بیٹے کو دفن کیا وہیں ربضہ میں. ہاتھ رکھا خبر کے اوپر، رکھ کے ابو ذر کا عجیب جملہ ہے، غور سے سنو. رکھا ابو ذر جیسی شخصیت رکھ کے کہتا ہے کہ بیٹا تیرے بعد تو جوان مر گیا میرے سامنے، میں بوڑھا ہوں، تیرے بعد زندگی حرام ہے. ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی میں اب زندہ رہنا نہیں چاہتا. تیرے غم کے بعد جوان بیٹے کو میں دفن کر رہا، تیرے غم کے بعد میرے لیے زندگی حرام ہے، ایک ایک سیکنڈ حرام ہے. لیکن بیٹا میں صرف اس لیے زندہ رہنا چاہتا کہ میں اس کی عبادت کروں. کیا معرفت ہے! دیکھو آپ، رہنا اس لیے چاہتا کہ میں اللہ کی عبادت کروں. ابو ذر وہ پرسنالٹی جس کی محبت رسول پہ واجب تھی. کل میں نے بولا سلمان، ابو ذر، عمار یاسر، اللہ کا حکم تھا کہ میرے حبیب تم ان سے محبت کرو، اور رسول کا حکم ہے. امام علی کہا رسول کا حکم ہے کہ میں مرتے دم تک ان سے محبت کروں. ابو ذر وہ شخصیت ہے سلمان کے ساتھ کہ جس کی تمنا جنت کرنی کہ ابو ذر میرے پاس آ جائے. ابو ذر اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اللہ کا رسول بولتا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کسی کا، ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا ہو. گارنٹی ابو ذر کی رسول لے رہا کہ اس سے بڑا آنیسٹ آدمی زمین پہ کوئی نہیں.
اتنا بڑا کام کیا ابو ذر. اس پرسنالٹی کا نام ہے ابو ذر. مولا علی کے دروازے پہ سلمان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا. ابو ذر وہ ہے کہ جو ایک ریولوشنری. اب سنو تو ابو ذر کے باپ کا انتقال جلدی ہو گیا. یہ ان کی ایک ماں تھی, ماں کا ایک بھائی تھا ابو ذر کا ماموں, بہت پیسے والا تھا. اور ابو ذر کا جو قبیلہ تھا, ایکچولی ابو ذر الغفاری نہیں ہے, ہندی آپ پاکستان میں غفاری بولتے ہیں, غفاری ہے. غفاری ایک ٹرائب تھی, ٹرائب سمجھتے, ایک قبیلہ تھا جو 150 کلومیٹر مکے سے اور مدینے کے راستے کے درمیان یہ ٹرائب رہتی تھی. ان کا پروفیشن کیا تھا اس ٹرائب کا؟ ان کا پروفیشن یہ تھا, اچھا ایسے سپاٹ پہ تھی یہ ٹرائب کہ اگر کوئی سیریا سے کوئی کاروان, بزنس کاروانز آتے تو اس ٹرائب کے سامنے سے گزرتے, اور اگر یمن سے کوئی آتے وایا مکہ تو وہ بھی ان کی ٹرائب کے سامنے. تو بڑا ایسے نازک پوائنٹ کے اوپر ابو ذر کا گھر تھا. گھر کا مطلب پوری ٹرائب رہتی تھی. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ٹرائب کے بارے میں یہ لوگ خانہ بدوش تھے. خانہ بدوش سمجھتے, کبھی یہاں پہ آج 1 مہینہ یہاں رہیں گے, پھر پورے کیمپس اٹھائیں گے, پھر کہیں اور چلے جائیں گے, پھر کہیں اور چلے جائیں گے. تو ان کے پاس وہ ٹرائب وہاں رہتی تھی اور ان کے جوان کہیں باہر جاتے. ان کا پروفیشن کیا تھا اس ٹرائب کا کہ جب کوئی قافلے جاتے اس قافلے کو لوٹتے تھے, مال کو جمع کرتے تھے, اور اس طرح ان کے لوگ پیسے والے ہونے لگے. یہ واقعہ پورا جو ہے اسلام آنے سے پہلے کا ہے, زمانے جہالت کا واقعہ ہے کہ ان کے. اچھا روایتوں میں ہے کہ ابو ذر نے کبھی بھی کسی کے مال کو اپنی ٹرائب کے جوانوں کے ساتھ نہیں لوٹا. ابو ذر, آپ کو حیرت ہوگی, ابو ذر ایک ایسا واحد ہے جو اللہ کا رسول بولتا کہ ابو ذر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز پڑھی. ارے یار کتنی آسانی سے سن رہے ہیں. اچھا اب مکے کے اندر خانہ کعبہ میں 313 بت تھے. سب سے بڑے بت کا نام تھا لات. لات ہی ہونا چاہیے نہیں, سب سے بڑے بت کا نام تھا لات. دوسرے بت کا نام تھا منات. تو یہ جو قبیلہ تھا یہ منات کا ماننے والا تھا, منات کی پوجا کرتا تھا. اچھا منات جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھا. خانہ کعبہ کے اندر لات, منات, یہ جو بڑے بڑے بت تھے نا, حبل, یہ جو بت تھے وہ وہاں تھے. منات کا ٹیمپل جو ہے ان کے ٹرائب کے بالکل قریب تھا. یہ لوگ منات کے ماننے والے تھے. جا کے بکرے کو ذبح کرتے اور منات کے سامنے جاتے. بڑے اتنے واقعات ہیں, بٹ I'm so sorry کہ میرے پاس وقت کی تنگی. تو تو یہ لوگ منات کے ماننے والے. تو ان کی ٹرائب جا کے روز پوجا کرتی تھی, ہفتے میں 1 دن جا کے پوجا کرتی تھی. لیکن یہ ابو ذر کبھی نہیں جاتے. ان کا نام ہے جندب, یہ کبھی جاتے نہیں. ان کے فیملی والے, ان کے لوگ بولتے یہ بالکل نبی ابراہیم کا اگر واقعہ یاد ہے کہ چچا جو تھا وہ کافر تھا, مشرک تھا. وہ بار بار بولتا تھا کہ تم, اس لیے کہ اس کا جو پروفیشن تھا نبی ابراہیم کے چچا کا, سگے چچا کا پروفیشن یہ تھا کہ وہ بتوں کو بناتا تھا اور مارکیٹ میں بیچتا تھا. تو اس نے جناب ابراہیم کا وہ گارڈین تھا. بھائی 1 منٹ میں بتا رہا آپ کو ملانے کے لیے. تو ایک گارڈین تھا اور وہ بار بار جناب ابراہیم کو فورس کر رہا تھا کہ تم میرے بت کو لے کے جاؤ اور مارکیٹ میں بیچو. اور جناب ابراہیم بول رہے تھے اتنا بڑا نہیں. کہا میں نہیں بیچوں گا. فورس کیا, اس لیے کہ گارڈین ہے, خرچہ اٹھا رہا, گھر میں رکھ رہا. باپ مر گئے جناب ابراہیم کے, اس کے دوسرے بیٹے بیچ رہے جناب ابراہیم پہ. اس نے فورس کیا کہ تم بھی بیچو. تو ابراہیم نے کیا کیا تھا, وہی حرکت ابو ذر نے کی. کیا کیا تھا ابراہیم نے کہ بت کے گلے میں رسی ڈالی, ڈال کے زمین پہ کھینچنے لگے اور بازار میں چیخنے لگے کہ کوئی ہے ایسے خدا کو لینے والا کہ جو نہ نقصان پہنچاتا نہ فائدہ دیتا. تو بیٹا جا کے 10 بت بیچ کے آ رہا, ابراہیم ایک بھی بت نہیں بیچ سکے. تو اس نے بلا کے کہا کہ تم اچھے سیلز مین نہیں ہو, جاؤ گھر میں بیٹھ جاؤ. کہا میں بھی وہی چاہ رہا تھا, لیکن ایک بات یہاں پہ بولوں آپ کو روک کے, کتنا فرق ہے خلیل کے چچا میں اور حبیب کے چچا میں. نہیں, خلیل کا چچا بت بیچ رہا تھا, حبیب کا چچا بت کا توڑ رہا تھا. نہیں, یہ فرق ہے. اینیو تو ابو ذر کے لوگ فورس کرنے لگے کہ بیچو یہ جندب تم چلو. اس لیے ابو ذر کے بارے میں کہ ینگ تھے وہ, نیچرلی ہی واز ویری ینگ. سلمان کے اتنے سینئر سٹیزن تھوڑی تھے یہ. ابو ذر ایک نارمل لائف گزاری تھی, بالکل ہم جیسے, بالکل نارمل, ینگ, ویل بلڈ, اور جو ہے براڈ شولڈرز, اونچے پورے, بڑا زبردست جوان تھا. اور اس جوان اور بہادر بہت تھا, کریج بہت تھا, بہادری بہت تھی ابو ذر میں. تو ان کے قافلے والے بار بار بول رہے تھے کہ تم بیچو. یہ کہتے تھے کہ میں نہیں بیچوں گا, میں نہیں بیچوں گا. اور یہ ان کے بارے میں نماز کیسا پڑھتے تھے. ان کے بھائی نے, چھوٹے بھائی نے دیکھا کہ ابو ذر روز صبح میں سورج نکلنے سے پہلے
بالکل سورج نکلنے سے پہلے ایسا کھڑے ہو جاتے ہیں، سر کو جھکا کے کھڑے ہو کے زمین پہ جاتے اور پھر اٹھتے، پھر خاموش کھڑے ہو جاتے. تو بھائی نے بولا تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ منات ہمارا خدا نہیں ہے، اس دنیا کو بنانے والا کوئی اور ہے. جو خدا ہے میں اس کے سامنے سر جھکا رہا، میں منات کے سامنے. اس نے کہا اگر قبیلے والوں کو معلوم ہو جائے گا تو تمہارا تو گلا کاٹ دیں گے. اس نے کہا جس کے سامنے سر جھکا رہا وہ بچانے والا بھی ہے. یقین کو بلڈ کرو. شیعہ کی پہچان اس کا بلیو ہے. اتنا اسٹرانگ بلیو ہوگا تو اتنا تم ترقی کرو گے اٹلانٹا میں. تو کرتے رہے. اچھا ان کا پروفیشن کیا تھا ابو ذر کا؟ ابو ذر کے پاس جانور تھے، بکری بکرے یہ سب چیزیں تھیں. یہ لے کے ہمیشہ چرانے جاتے. سمجھتے چرانے جانا؟ گھاس کھلانے، کھانا کھلانے جانور. اچھا ان کے بارے میں یہ ہے کہ ابو ذر ایک ایسا صحابی رسول ہے کہ جو فکر بہت کرتا تھا، سوچتا بہت. آلویز ابو ذر کے بارے میں ہے کہ گھنٹوں بیٹھتے تھے. جانور کو لے کے جا رہے، جانور سامنے کھا رہے، ابو ذر کے ہاتھ میں لکڑی ہے، ایسا بیٹھے ہوئے سوچ رہے. کیا سوچ رہے؟ خدا کون ہے؟ یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، ہم سب کا خدا کوئی ہوگا، یہ کریٹ جس نے کیا وہ کوئی اور ہے. انہیں اللہ کے بارے میں سوچنا، قرآن بھی بول رہا کہ فکر کرو. یہ افضل ترین عبادت ہے. ہم کیا پلان کرتے ہیں؟ اس کو کیسا نقصان پہنچاؤں، اس کو کیا بولوں، اس کو کیا کروں. صرف 5 منٹ بھی سوچو اللہ کے بارے میں. افضل ترین عبادت کہ آپ کیا سا مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں امریکہ میں تو بہت آسان ہے. آپ جا رہے ہیں، بیوٹیفل گارڈن دیکھ رہے ہیں، زبردست فلاورز دیکھ رہے ہیں، کلر کے فلاورز. کبھی پھول، ابھی میں نے بامبے میں ایک ہے اکبر بھائی پھول والا، میں بھی پھول والا بول رہا، پھول والے کو. تو ان کی مجلس میں نے پورے پھول پہ پڑھی کہ کون سا پھول کیا کام آتا اور کون سا پھول کیا تسبیح کرتا اللہ کی. یہ مت سمجھو کہ خالی ہم جماعت کی نماز پڑھتے، یہ مت سمجھو. نبی یونس کا واقعہ آپ کے سامنے، ہر جانور، ہر ذی روح اس کی عبادت کرتی. ہمارے اگر آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے اور کانوں کے سامنے سے کرٹنس ہٹ جائیں تو تم مر جاؤ دیکھ کے کہ کیا شان ہے. امریکہ میں بہت اچھا، آپ جا رہے ہیں، بیوٹیفل گارڈن دیکھ رہے ہیں، آپ کلر کے پھول دیکھ رہے ہیں، آپ فوراً بولو سبحان اللہ. آپ بولو زبان سے. بیوٹیفل گراس دیکھ رہے، آپ بولو سبحان اللہ، اس کی تعریف کرو. تم اگر اس کی تعریف کرو گے تو اللہ تمہاری تعریف کرا دے گا مارکیٹ میں. اللہ بولتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ بول رہا تم میرا ذکر کرو، یو ٹاک اباؤٹ می، پھر میں تمہاری بات کرا دوں. مارکیٹ میں عزت ملتی کیسا ہے؟ فلائٹ میں جا رہے آپ ونڈو سیٹ پہ بیٹھے، اب نیچے دیکھو کیا بیوٹیفل منظر ہے، اللہ کی شان، سبحان اللہ سبحان. ماؤنٹینز کو دیکھو، سبحان اللہ. زبان سے سبحان اللہ بولو. ہو سکتا اگر تمہاری وہ سبحان اللہ صبح اٹھ کے میری ریکویسٹ ہے، سب لڑکا لڑکی عورت مرد جو سن رہا 14 مرتبہ بولو. اور بیفور یو گو ٹو بیڈ، اب جانے پہ بستر پہ جانے سے پہلے رات میں 14 مرتبہ بولو سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو رات بھر تمہارا پوری رات عبادت میں فرشتے کریں گے تمہارے لیے. صبح اٹھ کے یہ 14 مرتبہ بولو، 14 ٹائمز بولو، لیکن فجر کے بعد بولو، 8 بجے نہیں بولنا. نہیں میں چھوڑتا نہیں، موقع ملا تو مجھے پتہ ہے یہاں سب نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. علی والا نماز کیسے نہیں پڑھیں گا؟ اور بزنس مین کو تو پڑھنا بھی چاہیے، اس کا کاروبار بڑھتا. فجر کی نماز میں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اللہ آج کا دن تیرے حوالے، جتنے میرا کاروبار پورے بزنس دم ہو جائے میرے پاس آ جائے پورے گراہک انشاءاللہ. نہیں ایسا نہیں بولنا. 14 مرتبہ فجر کے بعد بولو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. 3 مرتبہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں کیوں بول رہا؟ ابو ذر کی زندگی کو دیکھو کہ ابو ذر اللہ کی مدح کیسے کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اتنا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت کے. یو بلیو میں ممبر سے بول رہا. اگر 3 مرتبہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رات میں بولے اور صبح بولے، کتنی دیر ہوتی ہے؟ 1 منٹ. تو وہ دن اللہ تم کو اپنے ٹوٹل پروٹیکشن میں لے لیتا. اگر اللہ کسی کو پروٹیکشن میں لے لے کوئی نقصان پہنچے گا آپ کو؟ زندگی بدل. اینیو ابو ذر صبح اٹھ کر نماز پڑھتے، جانوروں کو لے کے جا رہے، یہ لے کے بیٹھے، فکر آلویز سوچتے کہ میرا خدا کون ہے، میرا خدا کون ہے، کون ہے خدا. اور
ان کو ایک راہب نے کہا تھا کہ جندم ایک آخری نبی ضرور آئے گا، تم اس کی اطاعت میں چلے جانا۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں، اچھا یہ تو اس وقت کافر قبیلے میں، مشرک قبیلے میں۔ ایک دن یہ جانوروں کو لے کے گئے، بیٹھے ہوئے تھے، جانور سامنے تھے، ہاتھ میں لکڑی تھی، اور یہ سوچ رہے تھے اللہ کے بارے میں۔ اتنے میں رائٹ سائڈ سے چمپینزی جس کو بولتے نہیں، وہ آیا، اور اس نے ان کے جانوروں پہ، بکریوں پہ، گوٹ، شیپ پہ حملہ کیا۔ ان پر 100 سے حملہ کیا۔ حملہ کرے تو یہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے اٹھا، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، وہ ہے اور جانور ہے۔ انہوں نے اس سے اپنی زبان میں بولا، عربی میں۔ اس کی لینگویج زبان عربی نہیں ہے، وہ جانور ہے، اینیمل ہے۔ اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی یار؟ تو اتنا طاقتور ہے یہ بیچارے بے زبان کمزور جانور، تو اس پہ حملہ کرتا؟ تو اس نے ایسا پلٹ کے کہا تم مجھے بول رہے، عربی میں بولتا ہے، تم مجھے بول رہے؟ مکے میں آخری نبی آیا، ان کے اوپر تو انسان حملہ کر رہے نا۔ آپ نے کتنی آسانی سے سنا نہیں؟ بولا جیسی سنا وہ بولے شیوشاک ابو ذر کہ یہ عربی بولا کہ تم مجھے کیا بول رہے، جانوروں پہ میں حملہ کر رہا؟ ارے آخری نبی پہ تو انسان حملہ کر رہے۔ انہوں نے لکڑی پھینکی، سیدھا گھر آ گئے جانور کو لے کے، اور ماں سے کہا ماں مجھے جانا ہے مکے کو۔ کہا کیوں جانا ہے؟ تو کہا نہیں مجھے کام ہے۔ اچھا مکہ 150 میل ہے، اور ایسا نہیں کہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ چلے جاؤ، 300 میل سے یہاں آ رہے لوگ، کتنی بڑی بات ہے یار۔ مجھے ابھی بتا گیا، میں جب گیا ایتھنز تو وہ جو صاحب مجھے لے کر گئے وہ آگے اور 150 کلو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ رہتے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے روز جعفریہ سینٹر آنا۔ میں نے کہا لاکھوں سلام یار تم کو، اتنا بڑا ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں اللہ تم کو مولا حسین اجر دے گا، اتنی دور سے تمہارے روز مجلس سننے۔ بولے نہیں ہم کو آپ کی مجلس سننا ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا فین کلب تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، مولا تم کو آباد رکھے۔ 300 میل دور سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے روز آ رہا۔ تو آج کی ڈرائیو نہیں، اس نے ماں سے کہا کہ مجھے جانا۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا جا۔ ایک بات یہاں روک کے بولوں، اس وقت ابو ذر مسلمان نہیں ہے، لیکن ماں کی عزت کتنی ہے۔ زندگی میں یوتھ کو بول رہا، زندگی میں یاد رکھو، if you really want to grow in your life, respect your parents. اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے تو گرو کرو گے اٹلانٹا میں، ورنہ کبھی وہ شخص گرو کر ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کو جواب دیتا۔ میری ٹاپک والدین نہیں ورنہ بولتا۔ ابو ذر وہاں سے چلا سیدھا مکہ آیا، اس وقت کا خانہ کعبہ، ارے دوستوں میں کعبے کے بارے میں کئی سمجھتے، کل انشاءاللہ آپ کو کعبے میں انٹر جب ہوتے نا تو کعبے کی کون سی وال کے اوپر، کون سے کارنر کے اوپر کیا کیا مانگنا، وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ کل کے آخری مجلس ہے نا، 2-3 گھنٹے کا چھٹی لے کے آنا۔ نہیں میں تو یوں ہی کہہ رہا، میں تھوڑی پڑھوں گا، پہلے کھلا دیں گے۔ مولا آباد رکھے، مولا مومن جماعت کو سلامت رکھے انشاءاللہ، سلام آپ کے کاروباروں میں برکت دے اللہ آپ کی ساری پریشانی کو دور کرے۔ اتنا ماشاءاللہ شاندار امام بارگاہ، ریئلی شاندار امام۔ میں نماز پڑھا تو میں سوچ رہا تھا، یہ دیکھ رہا تھا تو مولا آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ بہت کم امام بارگاہ اتنے اچھے ہیں پورے امریکہ میں، یقین کرو، اتنی اچھی فیسلٹیز، کرسی، بہرحال مولا آپ کو آباد رکھے۔ تو ابو ذر وہاں سے چلا، کھانے کعبہ پہنچا۔ اللہ ہم کو بھی کعبے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، بہت بڑی زیارت ہے دوستو، جانا چاہیے۔ کربلا جاؤ کعبہ جاؤ، کربلا جاؤ کعبہ جاؤ۔ ہر سال میں ایک سکیڈول ایسا بناؤ کہ جب ویکیشن پہ جانا ماشاءاللہ مولا حسین کے پاس جاؤ، 13 معصوم، پورے 13 معصومین کی زیارت۔ اگر تم کعبہ جاؤ گے تو 6 معصوم کی زیارت ہے، بڑی بات ہے، بیوی کی زیارت ہے، اور ضرور جانا وہاں پہ۔ پورے ایک ایسا اسکیڈول بناؤ، 1 سال یہاں 1 سال یہاں 1 سال یہاں۔ میں کوئی زیارت کو منع نہیں کر رہا، ہر زیارت بڑی ہے ہمارے پاس، یا 6 معصوم ہے، وہاں 7 معصوم ہے، ضرور جاؤ۔ تو کعبے کے ایک کارنر پہ دعا ہے، کل کی مجلس میں سننا امپورٹنٹ ہے، وہ دعائیں لکھ لو جو میں کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کون سے کارنر پہ کیا مانگنا ہے۔ اور کل کے کعبے کے اوپر ایک دیوار پہ تو ایک بہت کچھ ملنے والا ہے، سب کو ملا، ہم کو بھی انشاءاللہ ملے گا، نہیں؟ تو اچھا اس زمانے کا کعبہ ایسا نہیں تھا، ماربل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ریت تھی، سامنے گھر تھے، کعبہ بیچ میں تھا۔ ابو ذر گئے، اونٹ پہ گئے، اونٹ کو باندھا،
سب سے پہلے جا کے اچھا ان کو یہ فکر کہ آخری نبی آخری نبی آخری نبی. گئے زمزم کے پاس گئے, زمزم میں ڈول ڈالا, پانی کی جگہ شہد آیا. تو انہوں نے کہا یار یہ تو سب سے بڑا پہلا معجزہ ہو گیا, یہ تو شہد پیا, ڈالا, بیٹھ گیا. اچھا ہر گروپ میں بیٹھ کے بیک بائٹنگ ہو رہی, وہاں پہ غیبت ہو رہی. کس کی ہو رہی؟ اللہ کے رسول کی. ہر گروپ بیٹھ کے کیا بات کر, وہ ایسا, اس کے آنے سے خاندان ٹوٹ گئے, ان کے آنے سے بیوی, ہماری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. اس زمانے میں بیوی کے ساتھ جھگڑا بہت بڑی بات ہوتی تھی. ارے کیا بول گیا, آج تو اتنا کامن نہیں ہوا تو حیرت ہے. تو وہ گھبرا رہا تھا, یہ ایسا کہتا ہے کہ گروپس میں, اور یہ آخری نبی تو نہیں بولے تھے, بولے یتیم عبداللہ یتیم عبداللہ یتیم عبداللہ. ابو ذر بولتے کہ میں سن رہا تھا, میں خاموش بیٹھا تھا کہ میں پوچھوں گا. تو وہ زمانہ تھا جب ابو ذر گئے کہ اللہ کا رسول تبلیغ کے لیے باہر نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ حالات خراب ہو گئے تھے. اس نے کیا کیا؟ ابو ذر خاموش بیٹھ گئے. بیٹھ کے اتنے میں وہ کافر و مشرکین نے کہا ابو طالب آ رہے, ابو طالب آ رہے. اچھا ابو ذر جانتے تھے ابو طالب مکے کے سردار ہیں. اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا, مکے کے سردار ہیں, اسلام آ گیا تھا, مکے کے سردار ہیں. انہوں نے پلٹا, پہلی دفعہ زندگی میں ابو طالب کو دیکھا. ایک پرسنالٹی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سوچو کیسی پرسنالٹی, 12 اماموں کا جو باپ ہو, علی کا باپ ہو یار, کیا پرسنالٹی. مولا جناب ابو طالب کے نام پہ باواز بلند صلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہیوج پرسنالٹی ماشاءاللہ. شولڈرز, ان کا فیس, بنی ہاشم, سردار مکہ. آئے, آ کے کعبے کا 7 چکر لگے, طواف کیا, طواف کر کے پلٹ کے دیکھا ابو ذر بیٹھے ہوئے. ابو ذر کے ڈریس سے کہا تم ٹورسٹ ہو, مسافر ہو؟ ابو ذر نے کہا ہاں. کہا کیوں آئے؟ تو کہا میرا ایک کام ہے. تو کہا چلو میرے ساتھ کھانے پہ. عجیب بات ہے دوستو, عجیب بات ہے. مکے میں کوئی آئے اور ابو طالب کے دسترخوان پہ نہ کھائے, یہ ممکن ہی نہیں تھا. کیا بات ہے. سخی ابن سخی تھا ابو طالب, اس لیے امام علی لے کے گئے, کھانا کھلا. کھانا کھلا کے نہیں پوچھا کہ کیا ہے, کیا بزنس ہے, ذرا بتا دو میں بھی کروں تمہارے ساتھ. یہ سب بزنس کی بات نہیں کی, اور بات کیا, واپس ابو ذر کو بھیج دیا. دوسرے دن پھر ابو طالب آئے. ابو ذر خالی چیک کر رہے کہ مکے میں ہو رہا, کہ وہ نبی کا ہے. اگر میں بول دوں گا تو مجھے پرابلم ہوگا, اس لیے کہ وہ زمانہ اللہ کا رسول باہر نکل ہی نہیں رہا تھا, سیکیورٹی میں تھا. دشمن ابو جہل, ابو لہب, اتبا, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ ظالمین نے ایسا جکڑ دیا تھا, سرکار باہر ہی نہیں آ رہے تھے. دوسرے دن پھر ابو طالب آئے, پھر دیکھا ابو ذر بیٹھے. کہا تمہارا کام نہیں ہوا؟ تو کہا نہیں ہوا. تو کہا چلو آج بھی کھانے پہ. پھر کھانے پہ لے گئے. ابو ذر کون فری کا کھانا نہیں کھاتا, بلا کے تو دیکھو. نہیں اب نہیں بلا رہے, وہ ایک الگ بات ہے, بلا کے دیکھو. تو بہرحال تیسرا دن آیا, سیم کیس, ابو طالب لے کر گئے. اب پوچھا کہ آخر کام کیا؟ تو ابو ذر نے کہا کہ میرا کام, میں آیا ہوں فلاں بستی میں رہتا ہوں, فلاں قبیلے سے. پوچھا قبیلہ کون سا؟ کہا غفاری. اچھا غفاری کے ہو؟ تو کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ آخری نبی نے ظہور کیا ہے, آخری نبی آیا, تو میں ان سے ملنا چاہتا. ابو طالب کہا یہ بتاؤ کیا تم اس پہ ایمان لاتے ہو؟ تو کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں. ایمان لاتا ہوں, اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہوں, اس پہ بھی ایمان لاتا ہوں. سیکیورٹی سسٹم ایسا تھا. ابو ذر کو جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ جناب حمزہ کو بلایا, چھوٹے بھائی. بہت بڑی بات ہے, یاد رکھو. انشاءاللہ کل جب میں مکہ مدینے کے بارے میں آپ کو دعائیں بتاؤں گا تو جناب حمزہ کے بارے میں بتاؤں گا. آج بھی مدینے میں ماشاءاللہ اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے, آج بھی مدینے میں لوگ بولتے, مجھ سے خود کہا وہاں کے باشندوں نے, اپنے انڈیا کے تھے, کہا مولانا جب میری دعا یہاں پہ پرابلمس میں آتا, ان کا بہت بڑا بزنس ہے. اور کون سے بزنس میں؟ شارع امام حسین ابن علی پہ بزنس ہے. یہ وہ شارع ہے, شارعین روڈ, یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں سے مولا حسین کا قافلہ 28 رجب کو گیا تھا, اسی راستے کا نام, اس شارع کا نام آج بھی شارع حسین ابن علی ہے. وہ کہتا ہے مولانا اگر دعائیں میری قبول نہیں ہوتی تو میں جناب حمزہ کی خبر پہ جاتا اور دعا میری فوراً قبول ہوتی. اس نے اپنے بیٹے کا نام حمزی رکھا, بیٹی کا نام. اینیو کل انشاءاللہ بتاؤں گا, جسٹ ریمائنڈ کرا دینا مجھے جناب حمزہ کے بارے میں. اب اس لیے کہ کل ویکینڈ بھی ہے, میری آخری مسجد بھی ہے, تو میں چھوڑنے والا تو نہیں ہوں. صبح میں یہیں سے ایئرپورٹ چلا جاؤں. نہیں اس کو صحیح سمجھ رہا آپ؟ میں تو مذاق کر رہا یار.
تو ہوا کیا؟ جناب حمزہ جناب ابو طالب نے جناب حمزہ کے حوالے کر دیا. دیکھو سیکورٹی کی لیئرز دیکھو، اللہ کے کیسا احسان ہے جناب ابو طالب کا. جناب حمزہ نے بھی سیم سوالات کیے کہ یہ بتاؤ تم اس پہ ایمان لاتے ہو؟ تو ابو ذر نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں. اس کے بعد جناب حمزہ کو بھی نہیں مانا. جناب حمزہ نے اپنے چھوٹے بھائی جناب جعفر طیار کے حوالے کیا. جناب حمزہ نے جناب چھوٹے بھائی نہیں تھے، بھتیجے تھے، جناب جعفر طیار کے حوالے کیا. جناب جعفر طیار نے سیم چیز پوچھی، آپ ایمان لاتے؟ ابو ذر نے کہا ہاں میں لاتا ہوں. میں جندب نہیں بول رہا، ابو ذر بولا. کیوں بولوں جندب؟ وہ تو پرانا نام تھا. اب اس کے بعد جناب جعفر طیار نے امام علی کے حوالے کیا. اس وقت میرے مولا کی ایج کیا تھی پتہ ہے؟ وہ سو ینگ ہینڈسم. کیسا تھا میرا مولا؟ 22-23 سال. امیجن کرو ٹین ایج مولا کی. کیا یعنی اللہ کے جمال کا مظہر ہے علی. اللہ جمیل ہے تو علی کو دیکھو، اس کے جمال کو پہچانو. میرا مولا اتنا حسین اور خوبصورت. مولا نے بھی یہی سوال کیا. مولا تو جانتے تھے یہ کون ہے بندہ، بعد میں معلوم ہوگا، تو تو میری محبت پہ 9 درجے پہ آنے والا ہے. علی نے کہا، ہاتھ رکھ کے کہا یہ بتاؤ تم ایمان لاتے ہو اس میں آخری نبی کے اوپر؟ کہا بالکل لاتا ہوں. تو کہا کم ود می. علی نے کہا سنو، میرے پیچھے چلنا، تم میں سامنے سامنے چلوں گا، میرے پیچھے پیچھے چلنا. میں ایک دروازے کے پاس جا کے میں چاروں طرف دیکھوں گا. اگر حالات صحیح ہے تو میں اندر چلا جاؤں گا، ادروائز میں ایسا جھکوں گا، تم راستہ کاٹ کے چلے جاؤ. اگر حالات خراب ہے، دشمن ہے، اسپائز ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ رسول اندر ہے، تو میرے پیچھے پیچھے چلنا. ابو ذر پلیز آپ نے غور نہیں کیا، میں اتنا بڑا جملہ بول رہا. علی نے کہا ابو ذر میرے پیچھے پیچھے چلنا. ایک دفعہ بولا، پوری زندگی پیچھے پیچھے چلی. نہیں ایسے بنو یار، ایسے بنو. اٹلانٹا میں امام علی نے ابو ذر کو ایک دفعہ بولا، ابو ذر فالو می. ایسا فالو کیا، مر گیا ابو ذر لیکن علی کو چھوڑا نہیں. ایسے بنو. اور صرف راستے کو فالو نہیں کیا، علی کی سیرت کو فالو کیا. وہ سب سے بڑی بات. سیرت علی کو فالو کرو، وہ کامیابی ہے اٹلانٹا میں. بس میں مجلس ختم کر رہا. ابو ذر کہتے ہیں میں مولا کے پیچھے 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 چلنے لگا. ایک سٹیج پہ جا کے علی نے چاروں طرف دیکھا، دیکھ کے آگے بڑھ گئے گھر کی طرف. ابو ذر نے کہا چلو راستہ صاف ہو گیا. پیچھے پیچھے مولا کے گئے. اب پلیز اور میری طرف دیکھو. وہ انٹر ہوئے. کہتے ہیں ابو ذر کے انٹر ہونے کے بعد مولا میرا رائٹ پہ مڑا، میں بھی رائٹ پہ مڑ گیا. علی کے راستے پہ چل رہا تھا. ہاں رائٹ پہ مڑا. رائٹ پہ مڑنے کے بعد علی انٹر ہوئے کمرے میں. ابو ذر بولتے جیسے ہی میں انٹر ہوا مجھے یقین نہیں آیا کہ کائنات کا مالک اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے. صلوات پڑھیں یار. اللہم صلی محمد. کہتا ہے مجھے یقین نہیں آیا، پہلی مرتبہ چہرے رسول کی سرکار نے مسکرایا. ابو ذر نے، اب آپ کو معلوم ہے ابو ذر کی سنت آج ہمارے پاس کیا ہے؟ پہنچے جیسے سرکار کو دیکھا، ابو ذر نے پہلی مرتبہ کہا السلام علیکم. یہ سلام پہلا سلام کرنے والا ابو ذر ہے. یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں بھیج دیا کہ ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو سلام کرے. یہ سنت ابو ذر ہے جس نے پہلی مرتبہ سلام کیا. سمجھ میں آئی؟ سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا. جواب سلام دے کے کہا اب مجھے آپ کلمہ پڑھائیے. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں انہوں نے اللہ کی وعدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا، کلمہ پڑھا. ابو ذر نے سر کو جھکایا، جھکا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے جس کا انتظار تھا پوری زندگی وہ مل گیا. اب ابو ذر، اب سنو دوستو، بس 5 منٹ میں مجلس ختم کر رہا. ابو ذر وہاں سے چلا. کہاں چلے؟ سیدھا یہ گھر سے اتر کے نیچے آئے مکہ ویلی میں، کعبہ ویلی میں ایسا اتر کے نیچے آئے. کل پوری سننا کعبے کے بارے میں بھی انشاءاللہ جناب ابو طالب کے ساتھ پڑھوں گا. نیچے اتر کے آئے اور حجر اسود اور دروازہ جو گولڈن ڈور ہے نا وہاں پہ ابو ذر آ کے کھڑا. اب تو پولیس والا کھڑے رہتا نا وہاں پہ، ایک ظالم کھڑا رہتا وہاں پہ، ظالم. اللہ ان ظالموں پہ عذاب عظیم نازل کرے. اللہ کعبے کو آزاد کرا دے بس.
کعبے کی آزادگی میرے مولا کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں پہنچا وہاں پہ کعبے کے پاس، پاکٹس میں لوگ بیٹھے ہوئے، کافر اور مشرکین سب پاکٹ میں بھرا. مکے کے بعد ہمیشہ لوگ رہتے، اور کعبہ ایک ایسا تھا کہ بڑے بڑے تاجر بزنس مین جتنے مکے میں آتے پہلے وہ کعبے میں آتے، اس لیے کہ زمزم تھا وہاں پہ، پانی پیتے، کعبے کا طواف کرتے، پورے کافر اور مشرکین سب گروپس بیٹھے ہوئے پورے مکے کے. اب ایک سے ایک شیطان سب بیٹھے ہوئے، یہ کھڑے ہوئے. حقیقت ہے ابو جہل شیطان نہیں تھا. 200 تبت یدہ ابو لہب تو قرآن ہے، شیطانوں کا شیطان تھا وہ بھی. جو ایک چیز ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو، جو 14 معصومین کا دشمن ہو وہ شیطان نہیں. مولا حسین کا دشمن، مولا علی کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، بی بی کا دشمن وہ انسان ہے. انسان نہیں ہو سکتا، شیطان ہے. اور شیطان بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، آج کل تو سبھی شیطان ہو گئے. نہیں، ہم نہیں بولتے بڑی شیطانیت کر رہا. بہرحال بات ہو گئی تو بہت، میں 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو گئی میری، ختم کر رہا ہوں. ابو ذر کہتا ہے میں دروازے کے پاس کھڑا رہا، کھڑے رہ کے کہا یا ایھا الناس. سب نے سب پلٹ کے دیکھا کہ ایک نیا لباس پہنا ہوا مکے کے باہر کے کوئی قبیلے کا آدمی آیا. تو پورے مکے والے پورے دوڑتے ہوئے آ گئے دروازے کے پاس، کعبے کے دروازے. اب سنو دوستو، دروازے کے پاس آ گئے کہ کیوں؟ شاید کوئی نیوز لے کر آیا ہے، شاید کوئی بزنس کا اعلان کر رہا، شاید کوئی، اس وقت انٹرنیٹ، پیپرز، نیوز چینلز کچھ بھی نہیں تھا، اس طرح نیوز ڈیلیور ہوتی. کہا کہ شاید کوئی نیوز. اب پورے کافر اور مشرکین گھیر لیا ابو ذر کو کہ اچھی کوئی نیوز سنائے گا. دوستو کتنی بڑی بات ہے. ابو ذر نے دروازے پہ کھڑے رہ کر پورے مجمع جب ایک جگہ آ گیا یا ایھا الناس کہا تو سب جمع ہو گئے، سب کا چہرہ ابو ذر کی طرف ہے. ابو ذر ان کو دیکھ کے، ایسا نہیں ادھر ادھر دیکھ کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اس لیے کہ ابو ذر کو فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کر گیا، رسول کی زیارت بھی ہو گئی، اگر موت بھی آ گئی تو شہید مروں گا. اتنے یقین کے ساتھ بڑی آواز میں. ابو ذر واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، بہت ینگ تھے. ابو ذر اور مولا کی ایج میں 2 یا 3 سال کا فرق ہے، زیادہ بوڑھے نہیں تھے ابو ذر. تو پکڑ کے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ امیجن کریں کہ رسول اعلان نہیں کر رہا تھا اس وقت، اللہ کا رسول سیکیورٹی میں تھا. ان لوگوں نے کہا کہ اس کی یہ جرت کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آج کے مسلمان کو کہ لا الہ الا اللہ ان کے لیے تیر تھا. یہ لا الہ الا اللہ پہ کانٹے بچھائے، لا الہ الا اللہ پہ پتھر مارے رسول کو. طائف میں اللہ کا رسول تبلیغ کے لیے گیا تھا تو بچوں نے، لوگوں نے اتنا تکلیف دی کہ سر سے لے کے پیروں تک اللہ کا رسول زخمی ہو گیا تھا. آپ اس کو آسان نہیں سمجھے. اگر آج یہاں آسان دے رہے اقبال بھائی یا کوئی نماز پڑھا ہم اعلان کرے لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کے پیچھے وہ قربانیاں ہیں، وہ سیکریفائز ہے، ان عورتوں کا سیکریفائز. عمار یاسر کی ماں کو کیسے کیا آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے. جا کے دیکھو تاریخ کو، خونی تاریخ. عمار یاسر کی ماں کو لکڑی کا کیج بنا کر اندر ڈال کر اس خاتون کو آگ لگا دیا تھا اس ظالموں نے مکے میں، جل گئی، زندہ جلا دیا تھا. یہ آج ہم اسلام کو گرانٹیڈ لے کے بیٹھے ہوئے، ہر چیز ہماری. کیسی شہادت ہوئی یہ اسلام. ابو ذر کے اوپر پورے گر گئے، اتنا مارا کہ عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کی چچا بھاگ کے آئے، آ کے بولے یہ غفاری قبیلے کا ہے، اگر یہ مر جائے گا تو تمہارے قافلے جائیں گے تو وہ لوگ تم کو جانے نہیں دیں گے. بزنس کا معاملہ ہے تو سب ہٹ گئے. نہیں تو کیا ہوا؟ ابو ذر اٹھ کے پانی پیا زمزم کا، بس ختم کرنا، 5 منٹ میں آ رہا ہوں میں مصائب پہ. اس کے بعد سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آئے چھپتے ہوئے، کچھ نہیں بولا. پھر دوسرا دن آیا، پانی وانی پی کے سیر ہوئے، پھر وہاں کے یا ایھا الناس بول کے بلایا اس کے شاٹ، پھر اسی طرح اعلان کیا، پھر مار کھایا. دوستو ایسے میں جو بولتا نا ریولوشنری بناؤ، انقلابی بنو. جب تک تم انقلابی نہیں بنو گے تم علی والے نہیں بن سکتے. اپنے انٹرسٹ کو چھوڑ کے انقلاب برپا کرنا. ہاں سمجھ میں آئی بات؟
اپنا پرسنل انٹرسٹ نہیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے یہ فائدہ، یہ کروں گا تو نو 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 نو. آپ کو سارے انٹرسٹ کو ہٹا کر اللہ کا انٹرسٹ اور معصوم کا انٹرسٹ سامنے رہنا. ایسا انقلاب. تیسری مرتبہ وہی کیا ابو ذر نے 3 دن. 3rd ڈے اتنا مارا زخمی ہو گئے. ابو ذر وہی عباس نے آ کے بچایا. اس کے بعد سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آئے. تو اللہ کے رسول نے کہا ابو ذر اٹس انف ناؤ، تم نے حجت کو تمام کیا. ابو ذر نے آ کے کیا کہا پتہ ہے؟ آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے حق کو ادا کر دیا. رسول تبلیغ نہیں کر رہا، ابو ذر تبلیغ کر رہا تھا وہاں پہ. تو رسول اس کا فائدہ سنیں گے آپ. ابو ذر وہ سو پور، اتنے پور تھے، پاورٹی ایسی تھی ان کے گھر کی کہ بکریوں کو چرا رہے تھے. ان کا ایک ماموں تھا جو بہت پیسے والا تھا اور وہ لاولد تھا. 3 دن کے بعد جب رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر بہت بہت شکریہ تمہارا، تم نے بہت کام کیا. اب تم مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنے قبیلے میں جا کے تم تبلیغ کرنا اور تم اس وقت مجھ سے ملنا جب میں کھجوروں والے شہر میں آ جاؤں. مدینہ اللہ ہم کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے. مدینہ نہیں کہا، جب میں کھجوروں والے شہر میں آؤں گا تو تم آ کے ملنا. اس کے بعد کہا ابو ذر تمہاری 3 دن کی تبلیغ کا ریوارڈ اللہ نے کیا دیا؟ تمہاری ساری غربت ختم ہو گئی. تمہارا ماموں مر گیا ہے، پوری دولت اس نے تمہارے نام پہ کر دی. کرو یار، اٹلانٹا میں تم اس پہ چھا جاؤ گے پورا اٹلانٹا. اف یو ورک آنیسٹلی فار امام. انٹرسٹ کا نکالو. بس بات کو یہاں روک دیا، کل یہیں سے شروع کروں گا. کام کرو گے معصومین کے لیے، ایسا گرو کرو گے، بلندیوں پہ جائے گے، لیکن اپنے انٹرسٹ کو نکال کے کام کرنا. بلیف کو اسٹرانگ کرو. بس جو باتیں میں نے کی، ریکویسٹ آپ سے اس پہ عمل کرو. صلوات پڑھ لیں محمد والے. نہیں بیٹھ جا، کوئی بات نہیں، تھینک یو. نہیں ہو گیا پانی، بس ہے مجھے. ابو ذر ایک عظیم پرسنالٹی کا نام تھا نا، عظیم پرسنالٹی. اور وہ ایسی پرسنالٹی تھی، ایک صلوات پڑھے محمد والے. کہ ابو ذر کو دیکھ کر دل میں خوشی ہوتی کہ ہم بھی ابو ذر بن جائیں، ابو ذر کے غلام بن جائیں. اتنا چاہنے والا مولا کا. لیکن کبھی کمپلین، کل سننا ان کی بڑی تکلیفیں اٹھائی، لیکن سب تکلیفیں ایک طرف، کربلا کی تکلیف ایک طرف. دوستو چہلم بہت قریب ہے، ہاں اربعین بہت قریب ہے حسین کا. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. ہزاروں قافلے ہر طرف سے جا رہے اربعین کے لیے. چہلم حسین ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے. ایک بہن کی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا چہلم ہو. عجیب بات یہ کہ کربلا کی ہر بیوی کا ایک مقام، ایک سٹیٹس ہے، ہر ماں کا. جناب لیلی کا ایک عجیب، آج صرف ماؤں کا بتا دوں. پہلے جناب لیلی کی قربانی دیکھیے. جو معصومین، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، شہید سکینہ، یہ لوگ جو بیویاں ہیں نا، یہ تو معصومین کی. لیکن لیلی غیر خاندان کی، رباب دوسرے خاندان کی، جناب ام فروہ دوسرے خاندان کی. جناب لیلی کے بارے میں یہ ہے کہ صبر اتنا تھا، اتنا پیشنس تھا اس بیوی میں. خالی اس بیوی کی ایک مصیبت سنو، تڑپ کے روئیں گے آپ. پھر میں بیوی رباب کی مصیبت پہ مجلس ختم کرتا. جناب لیلی کے بارے میں ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، جب شہزادے علی اکبر کا لاشا آیا نا خیمے میں، تو لیلی کو سکتہ ہو گیا تھا. کیسا سکتہ کہ جب بی بی زینب نے آ کے کہا کہ بی بی اٹھو، بیٹا آیا ہے، ملاقات کرو. لیلی اپنے مقام سے اٹھی، آئے تو دیکھا علی اکبر کا سینہ زخمی ہے، جوان بیٹا لیٹا ہوا ہے. ماں کو سکتہ ہو گیا. جب شام غریبہ میں خیمے جل رہے تھے اور بی بی زینب نے کہا کہ بی بی چلو، تو ماں نے ایک ہی جملہ کہا، کیا میرا علی اکبر آ گیا واپس؟ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. یہی آنسو ہے دوستو، یہی آنسو ہے. اس کے بعد اب بی بی لیلی کی دوسری مصیبت سنیں. جب یہ قافلہ کوفے سے جا رہا تھا تو ایک ایسے بستی سے گزرا کہ جہاں پہ غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں. تو ان عورتوں نے دیکھا، غیر مذہب کی عورتیں، مسلمان بھی نہیں، دیکھا کہ عجیب قافلہ ہے، اونٹ پہ بیبیاں ہیں، نیزوں پہ سر ہیں.
اس عورت نے سب نے سروں کو دیکھا، مولا حسین کے سر کو، شہزادہ قاسم، شہزادہ انو محمد، شہزادہ علی اصغر کے سر کو. ان سروں کے درمیان جب ان عورتوں نے علی اکبر کے سر کو دیکھا تو ایک عورت سے رہ نہیں گیا، وہ سیدھا علی اکبر کے سر جس نیزے پہ تھا اس کے نیچے آئی اور غور سے شہزادے کو دیکھنے لگی. دیکھ کے اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا بیبیو آؤ میرے پاس. جب سب غیر عورتیں آ گئی تو اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میں ایک دعا کرتی ہوں تجھ سے. عورتوں سے کہا تم آمین کہنا. اس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہ جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو. مت رو، تکلف سے مت رو. کہا خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو. یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی. لیلا نے کہا تو میرے لیے بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم غیر ہو کے نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ تو اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے علی اکبر کا لاشا آیا. یہ لیلا ہے. اور ایک ماں اور ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی. یہ وہ بی بی ہے. دوستو ہر بیوی کو کربلا کے میدان میں یقین تھا کہ میرا بچہ میدان میں جائے گا تو واپس نہیں آئے گا. صرف ایک بیوی تھی رباب جس کو یقین تھا کہ میرا بیٹا واپس آئے گا. اس لیے کہ حسین نے کہا تھا رباب میں علی اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں. عزیزو لیکن جب علی اصغر کو لے کر آئے تو رباب دروازے پہ انتظار میں کھڑی ہوئی تھی. جیسے رباب نے حسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا. حسین نے سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی؟ بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں. حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا. ماں نے علی اصغر کو دیکھا تو چیخ نکل گئی، تڑپ کے کہنے لگی علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ بس دوستو 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا اور رباب نے حسین کے لاشے کو کربلا کی دھوپ میں دیکھا، 1-2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، دیکھا تو لاشا دھوپ میں پڑا ہوا. تو رباب نے اونٹ کی بلندی سے کہا میرے والی آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، آپ کا لاشا دھوپ میں ہے. دوستو جب شام سے واپس آئی بی بی، کربلا سے ہو کے مدینہ گئی. میں ختم کر رہا 1 منٹ میں مجلس. رباب کا یہ عالم تھا مدینے میں، جب دن نکلتا تو اپنے گھر کے صحن میں آتی، کربلا کا رخ کرتی اور کر کے کہتی میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں تھا، رباب سائے میں کیسے بیٹھے؟ اس لیے کہ لاشے کے بازو علی اصغر کی چھوٹا لاشا بھی پڑا ہوا تھا. بس دوستو ایک دن مدینے میں بہت بارش ہوئی. بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے کہو اندر آؤ. امام نے جا کے کہا اماں بارش بہت تیز ہے اندر چلیے. کہا بیٹا میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. کہا اماں اندر آئیے. بعد میں امام نے حکم نافذ کیا. رباب سمجھ گئی میرے بیٹا امام ہے، اس کا حکم ہے. رباب نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پروردگار میں نے کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا ہے، مدینے میں ایک امام کا حکم ہے، تو رباب کی عزت کو بچا لے. یہ کہنا تھا. بی بی خاموش ہو گئی. چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں بابا کے پاس چلی گئی. بس عزیزو رباب کے پاس ایک گٹھری تھی جو شام سے لے کر آئی تھی، سینے سے لگا کے روتی تھی. جب گٹھری کھولی گئی تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی جو ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی علی اصغر تم بھی نہیں رہے اور تمہارا جھولا بھی جل گیا، ماں کس کے سارے زندہ رہے. پروردگار شہزادے علی اصغر کے مصائب کا واسطہ، بی بی رباب کے مصائب کا واسطہ، جناب علی اکبر اور بی بی لیلا کے مصائب کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولنا. ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. آج اگر کسی کی پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. پروردگار میرے مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہے، جس کے نام پہ ابھی لیا گیا کیا نام ہے؟ شاکر بھائی، اور جہاں جہاں بیمار ہے اللہ بے حق بیمار ہے کربلا ان کو صحت کاملہ عطا فرما.
جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، عزاداری کی تو حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ یہ دعا ہر نماز میں دن میں ایک دفعہ کرنا۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا ایمان خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ آج شب جمعہ سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مومن جماعت کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا نیاز میں اور جس چیز میں بھی، اللہ ان کے درجات، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہر مولا کے چاہنے والے کے درجات کو بلند فرما۔ شب جمعہ ساری رحمتوں کو، اس مجلس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دے، امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین اور مومن جماعت کے سارے مرحومین اور ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، مرجع عالم بالخصوص رہبر انقلاب اور آغا خوئی کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔